بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے جو کہ میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور اس میں عاشق مزاج ہیرو بھی ہے، ظالم ہیرو بھی ہے، اور ریونج پہ بھی ہے، دشمنی پہ بھی ہے، کڈنیپنگ پہ بھی ہے، بہت سارے ٹاپک کے اوپر ہے، اور اسپیشلی جو ایک ہیرو ہے وہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ہیرو ہے۔ تو آئیں کرتے ہیں سٹارٹ اپنے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں جی کس کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں نواب صاحب مت مارے، نواب صاحب اپنی چیخیں اپنے کانوں میں روز سنائی دیتی تھی۔ انہیں مت مارو بدذات، انہیں مت مارو بدذات، تو اپنے شوہر کے چھت تلے بھاگ جائے اور تجھے کیا لگا نواب فضل خان تجھے زندہ چھوڑ دے گا؟ وہ اس کے بال پکڑتے جھنجھوڑ کر بولے۔ پوری حویلی ملازموں سمیت باہر کھڑی تھی، عورتیں تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ مرد تاحود سے اس کو دیکھ رہے تھے جسے نواب فضل نے اپنے جوتے سے بری طرح پیٹ ڈالا، جبکہ چودھری مرتضیٰ کی گردن پر تلوار رکھے ادمری حالت میں اس کو بالوں سے نواب فضل کے ملازموں نے پکڑا ہوا تھا۔ نواب صاحب میرا قصور ہے، چودھری صاحب کو معاف کر دیں۔ وہ پھر گڑ گڑائی۔ تیرے اس نام نہاد محبت کا تو آج تیرے سامنے قتل کر کے تجھے دکھاؤں گا کہ نواب فضل خان کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ چیخے اور مرتضیٰ کی طرف بڑھے۔ نہیں نواب صاحب نہیں، خدارہ رحم کریں۔ جیسے چودھری مرتضیٰ کی گردن پر نواب فضل کی تلوار چلی اور عجیب دل دہلانے والے اوزاروں نے پوری حویلی کا رنگ سفید کر دیا۔ ان میں ایک 8 سالہ بچہ غور سے اپنے باپ کو یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کی چیخیں اسے بے حد بری لگی۔ چودھری مرتضیٰ کا تو کام تمام ہو گیا، مگر اس کی ماں کی چیخیں نہیں رکی تو نواب صدام فضل خان نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا۔ بابا سائیں اس عورت کو بھی مار دیں۔ وہ سفاکیت سے بولتا سب کو حیران کر گیا، جبکہ اس کے کانوں میں یہ آواز آئی ضرور تھی، مگر اس کی نظر چودھری مرتضیٰ کے تڑپتے آہیں بھرتے وجود پر تھی۔ محبت کی سزا بڑی سخت تھی۔ نہ میرے لال، اس کو تو روز ماروں گا، اس نے میرے نکاح میں ہو کر کسی دوسرے سے یاری لڑائی ہے، اس کا انجام تو اس کی آخری سانس بھی پھک دے گی۔ وہ سر جھٹکتے بولے اور صدام کو گود میں اٹھا کر گھر کے اندر چلے گئے، جبکہ ملازمین کو حکم دیا کہ اس کو کوٹری میں بند کر دیں۔ نواب جی اس نے پھول اس کے آگے کیا، جسے صدام نے مسکرا کر تھامنے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ پڑی کرسی پر بٹھایا۔ اس کا گھبرایا شرمایا روپ تو اسی دن دل و دماغ میں بس گیا تھا جب وہ پڑھنے کے لیے کالج جا رہی تھی، اور صدام کی گاڑی سے ٹکرا کر جیسے گیڑی گاڑی کے ٹائر اس کی کتابوں پر چڑھ گئے۔ اس کا بار بار پلک کے جھپکنے کا رقص صدام کے لیے انوکھا تھا، اور اتنا انوکھا تھا کہ جلدی وہ اس کا راستہ کاٹنے لگا۔ یہ تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ چودھریوں کی بیٹی ہے، اور چودھریوں کے گاؤں میں بھی ابھی صرف سکول تعمیر تھے، کالج نہیں۔ کالج کی تعمیرات میں کون سا اس کی حامی تھی؟ یہ تو فیروز کی خواہش تھی کہ ان کے گاؤں میں کالج ہونا چاہیے، اور وہ تو یونیورسٹی بھی بنوانا چاہتا تھا، جس پر صدام نے ایک ادھم اٹھا دیا تھا، اور اس کے ادھم نے بات آئی گئی کر دی۔ وہ جانتا تھا چودھری شہریار اور فیروز کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی سالوں پہلے ہوئے واقعے کے باوجود، اور اسی بنا پر چودھریوں کے گاؤں سے لڑکیاں یہاں آتی تھیں، مگر عورت کو ہمیشہ عزت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے دشمنی تھی تو اصل حویلی والوں سے، جن کے سپوت نے اس کی ماں کو بگایا تو پھر اپنے انجام کو بھی تو پہنچا تھا، مگر اس کو سکون اب بھی نہیں تھا، کیونکہ چودھری ولید مرتضیٰ کی گردن وہ اپنے ہاتھوں سے دبوچنا چاہتا تھا جو اس کے باپ کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ مگر نواب صدام فضل خان کے جیتے جی تو کوئی بھی اس کے بابا سائن تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ڈھولا اتنا سندر مکھڑا کیوں ہمارا ایمان خراب کرتا ہے؟ وہ اپنے علاقائی لب و لہجے میں بولتا، زریش کا دل بری طرح دھڑکا چکا تھا۔ وہ اسی طرح رقص کرتی پلکوں سے نروس نظر آئی تھی، جبکہ صدام اس کے ہوشربا حسن سے نگاہیں چرائے بغیر پورے استحقاق سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر آہستگی سے اس نے اس کے گال کو اپنے پوروں سے چھوا تو زریش نے آنکھیں میچ لی۔ صدام کے لیے سب جان لیوا تھا، وہ مزید بہکتا تبھی اس نے نگاہ پھیری۔ سائیں تمہارے گھر آئے گا، تمہیں چرا کر لے جائے گا، مگر ایک دقت ہے۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا چہرے پر عجب غضب تاثرات سجائے اس کی موہنی صورت تکنے لگا، جبکہ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کا رقص تھا۔ وہ کیا؟ زریش نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ تم چودھریوں کا لڑکی ہے اور ہم نواب، اب نواب سر جھکا کر چودھریوں کا لڑکی لینے جائے گا؟ ناممکن۔ تبھی یا تو تمہیں بھگا لے گا یا ساری عمر عاشقی چلائے گا، پھر بیوی خیر ہے کسی اور کو بنا لے گا، مگر عاشق تمہارا ہی ہے، گھبرانا مت۔ رفتہ رفتہ بھیگتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ لطف لے رہا تھا، جبکہ زریش کی جان پر بنائی تھی۔ سائیں بس اس کی اللہ اللہ، اتنا نازک محبوب سونا، ہم تو جنگلی ٹائپ بندہ ہے، کیسے ہمارے ساتھ گزارا کرے گا تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا نرمی سے بولا۔ آپ نے ایسے بات کی؟ ایسے کوئی کرتا ہے؟ آپ صرف زبردستی کرتے ہیں، ہر وقت میری پڑھائی رکوا دی، مجھے روز اماں ابا سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کسی اور سے شادی کریں گے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، صدام کا سیر و خون بڑھا گیا۔ سونا ماہی ایسے ہی رہنا، ہمارا عشق بڑھتا جائے گا۔ وہ کہہ لگاتا اسے باہوں میں بھینچ کے، جبکہ زریش گھبرا گئی اس کی باہوں کی سخت گرفت میں اور اس کے وجود سے اٹھتی دلکش خوشبو سے۔ وہ کسمسا کر اس سے دور ہوئی۔ صدام اس کے چہرے کے انوکھے رنگ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اب میں چلوں نواب جی؟
اس نے اٹھتے ہوئے شام سے پہلے جانے کی بات کر دی، جس پر صدام کا منہ بگڑا۔ تم ہم سے دور بھاگتا ہے، کون رشوت لگاتا تمہیں جو تم وقت کا اتنا حساب رکھتا ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے بولتا زریش کو پریشان کر گیا۔ نہیں ایسا تو نہیں، اماں بولیں گی آج پھر سے دیری ہوگی۔ وہ سر جھکائے معصومیت سے بولی۔ تو کہہ دینا تھا نا صدام خان کو وقت دیتی ہے تبھی دیری ہوتی ہے۔ وہ پھر سے شرارت بھری نظروں سے گھورنے لگا، جبکہ وہ سرخسی ہو گئی تھی۔ جانے دینا۔ ملا کر چند لمحوں بعد وہ پھر بولی تو صدام نے عنایت کو آواز دی، جو روز زری کو دوسرے گاؤں کی حدود تک چھوڑ کر آتا تھا، اگر بی بی کو خراش آئی تو تمہارا قیمہ تمہارے بچوں کو ہی کھلائے گا۔ وہ سختی سے بولتا اپنا سوٹ چھاڑتا اٹھا۔ عنایت اس کی روز یہ دھمکی سننے کا عادی تھا، تبھی اس بات میں سر ہلایا اور صدام زری کو دیکھنے لگا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صدام اس کے دوپٹہ کھول کر خود کو ڈھانپنے کا منتظر تھا، جبکہ زریش اس کے خیالات جانتے ہوئے لاپرواہی برت تھی۔ کوئی اور سا بندی ہوتا تو ہماری گولی کھا کر ابھی مٹی کے نیچے دبا ہوتا، مگر کیا کرے ڈھولا سائی ہے، مروت دکھانا پڑتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی چادر اس پر پھیلاتا اس کا چہرہ ڈھانپتا بولا تو زریش مدھم سا مسکرا دی، اور صدام نے چادر کے اوپر سے اسے پیار کیا اور اسے جانے دیا۔ دل تو بالکل نہیں تھا ویسے، مگر اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ صدام فضل خان مجھے بڑا پسند تھا۔ پلید بیٹا یہ بندوق چھوڑ دو، تمہارے سینے پر لٹکی ہر وقت یہ بندوق مجھے خوف کا شکار کرتی ہے۔ وہ بولی نہیں منت کر رہی تھی روز کی طرح۔ کہاں ہے یہ شہریار لالا؟ 1000 بار کہا میں نے ان کے گالی کے گاؤں جانے پر پابندی لگا دو، مگر انہوں نے قسم کھائی ہے میری کاٹ کرنے کی۔ وہ روز کی طرح ہی بھڑکا تھا۔ میری جان حوصلہ رکھو، شہریار کہہ رہا تھا اماں سائی کچھ ہی دنوں میں جیسے ہی کالج تعمیر ہوتا ہے وہاں جانے پر بھی پابندی لگا دے گا۔ انہوں نے پھر سمجھایا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی عورتیں پڑھ کر کون سا تمغہ سینے پر سجانا چاہتی ہیں۔ اس کی اڑیے لگ کر کچھ اماں کی بات لگی، تبھی اپنی بندوق سامنے صوفے پر اچھال کو وہ آرام سے صوفے پر گرا۔ اماں قسم ہے مجھے اپنے مرے ہوئے باپ کی، قبر پر تب تک نہیں جاؤں گا جب تک فضل خان کو نہ اس قبر میں اتار دوں۔ وہ کلس کر بولا تو انہوں نے نفی کی۔ تمہارے باپ کا پورا قصور ہے کسی کی عزت کو بھگانا، یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ مدھم لہجے میں بولتی کہ پیچھے سے گراتی آواز پر ایک دم چپ ہو گئی۔ شرم کر، تیرا خصم مرا تھا یہ گردن پر چھری چلا کر، ماں کے کلیجے کو سلگایا تھا، اور تو میرے بیٹے کے قصور گنوا رہی ہے۔ بی جان بھڑکی۔ ولید نے بھی کھول کر ماں کو دیکھا۔ ہماری جان، ہمارا بچہ، تیری عمر سلامت رہے، میرے ساتھ پر پوتے ہوں اور ان حرام خوروں کا خون نالیوں میں بہا دے۔ ولید مرتضیٰ باپ کا بدلہ لے۔ وہ اس کو بھڑکاتی بولی، جبکہ ہمیشہ سے ان کی بات پر مچل اٹھتا تھا۔ دادی جان جب تک فضل خان نہیں مرے گا تب تک ولید مرتضیٰ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ بولا تو انہوں نے اس کی بلائیں لی، جبکہ اس کی ماں کی طرف زہریلی نظروں سے دیکھ کر وہ رخ موڑ گئی۔ سکینہ میرے بچے کے لیے کھانا لگا، وہ وہیں سے چلائی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں شہریار داخل ہوا تو سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کے آگے سر جھکایا، جس کی پیشانی چومتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے اور آگ پانی کی مماثلت رکھتے تھے۔ ولید دادی کے اکسانے پر نوابوں کا خون کا پیاسا تھا، جبکہ شوہر کو کھونے کے بعد ان میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ اب اپنی اولاد کو بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دی۔ کیسی ہے ماں جان؟ وراٹ سے بولا۔ الحمدللہ، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ بولی تو شہریار مسکرا دیا، جبکہ نظروں کی تلاش چاروں جانب تھی۔ ولید سمیت دادی بھی یہ مہابھارت ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ لالا تم سے کہہ دیا میں نے، اگلی بار ہمارے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی نوابوں کے گاؤں میں نہیں جائے گی۔ ولید بولا تو دادی نے حامی بھری، جبکہ شہریار کو جس کا انتظار تھا وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے تھی۔ اس نے بمشکل اس سے نظر بچا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ ولید سائی 1000 بار سمجھایا، فیصلہ سوچ سمجھ اور عقل سنبھول سے کرنا چاہیے، جلد بازی صرف نقصان دیتی ہے۔ وہ تحمل سے بولا۔ واہ لالا، باپ کو مار دی انہوں نے ہمارے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تحمل رکھو؟ وہ غصے سے بولا۔ بھول گئے باپ نے کیا کیا تھا؟ ان کی پگ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ مرد کی شان ہے یہ، وہ خود سے سر چھٹکتا اٹھ گیا، جبکہ شہریار نے افسوس سے بھائی کو دیکھا اور ماں کی طرف جو خود بھی پریشانی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، لاؤ بالی ہے، ہو جائے گا ٹھیک۔ وہ انہیں تسلی دے کر اٹھا اور کچن کی طرف آ گیا۔ کچھ کھانے کو ملے گا محترمہ؟ وہ مسکرا کر بولا، جبکہ عائزہ کا دل دھڑکا۔ آپ بیٹھے میں دیتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی اور اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ وہ روز کا سوال اس کے مومی سفید ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں بس ولی لالا غصہ کرتے ہیں روز ہی، اس نے ذرا پریشانی سے بتایا۔ ہاں یہ مسئلہ بھی حل کرنا ہے، تعمیرات شروع کرا دی ہیں میں نے، کچھ ہی دنوں میں یہ کام بھی ہو جائے گا۔ وہ سکون سے بولا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے انگوٹھے کی مدد سے سر دبانے لگا۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم دبا دو گی؟ اس نے چاہت لٹاتی نظروں کے گھیرے میں سے لیا۔ ہائے سر چتے، میرے بھی بڑے درد ہے لیکن میں دبانا نہیں۔ تو عائزہ سر جھکا گئی۔ دوائی دوں گی، وہ مدھم سا بولی تو شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے نکاح کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر اب تک رخصتی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وجہ شمائلہ تھی، جو عائزہ کی ماں اور شہریار کی چچی تھی، جو کہ پہلے اس رشتے کے حق میں تھی اور ناب اور عائزہ کو سختی سے ملنے سے منع کرتی تھی، کیونکہ اپنے بھانجے سے عائزہ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ عائزہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور ان کے بقول باپ کی طرح بیٹے بھی آوارہ ہوں گے، تبھی وہ شہریار اور عائزہ کا رشتہ ختم کرانا چاہتی تھی، جبکہ اب تو چاچو کو بھی اس فیصلے پر لے آئی تھی۔ دوائی تم مجھے رات میرے کمرے میں آ کر دینا، وہ سکون سے کہتا اس کے ہاتھ پر چھوٹی سی شرارت کر گیا، جبکہ عائزہ نے اپنا ہاتھ اس کی پرہدت گرفت سے نکالا۔
کیونکہ سامنے اس کی ماں آنکھوں میں غصہ لیے کھڑی تھی. جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی تو ایسا پلک چھپکتے بھاگ گئی. جبکہ شہریار ان کو دیکھے بغیر کھانا کھانے لگا. یہ واحد عورت تھی جس پر اسے غصہ آ رہا تھا، ورنہ عورتوں پر غصہ کرنا اس کا خاصا نہیں تھا. بیٹا جی آپ اپنی ماں کو بھی کہہ سکتے ہو، وہ غصے سے بولی تو شہریار مسکرا دیا. چچی اپنی بیوی کو کہا تھا. خیر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، اس نے آرام سے کہہ کر پھر کھانا کھانا شروع کر دیا. کیسی بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ نے خود سے کہتی باہر نکل گئی. جبکہ شہریار نے کھانا چھوڑ دیا. وہ باعثہ پر غصہ ہے. اب تک ان کا رشتہ قائم رہنے میں سارا ہاتھ اس کا تھا، ورنہ رشتہ کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. وہ کسی کے سامنے زبان کھول کر اپنی پسندیدگی اپنے شوہر کے لیے واضح نہیں کر سکتی تھی. وہ کھانا ویسے چھوڑے اٹھ گیا. لالا جیپ لے آؤں؟ ہاتھ نے اس کی طرف دیکھا. تم کو ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں دیکھتا؟ وہ غصے سے گھورنے لگا. لالا پلیز یار. وہ منت کرنے لگا تو صدام نے اس کی جانب چابی اچھال دی. 10 منٹ میں واپسی کر لینا. وہ آئینے میں خود کا جائزہ لیتا وہ بولا. مونچھوں کو تاؤ دیتا بلیک شال اور وائٹ سفید سوٹ میں وہ غضبناک لگ رہا تھا. خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے اس کے دماغ میں زری کا چہرہ ہے. ہمارا سندر ماہی. اس کے خیال میں ہی اس کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا. ہاتھ تو کب کا غائب ہو چکا تھا. جبکہ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے ہے تو اپنے باپ کو دیکھا جو اس کی جانب دیکھ کر مسکرائے. کیسا ہے ہمارا جان؟ اس کا لہجہ اور لفظوں کا تناسب بالکل اپنے باپ پر کیا تھا. ہم فرسٹ کلاس. تم سناؤ تمہارا دوسرا بیوی درست ہے؟ وہ ہنسا تو ان دونوں کے کہہ کے لاؤنج میں گونجے. اگر وہاں کوئی باہر کا بندہ ہوتا تو ضرور حیران ہوتا کہ اپنے باپ سے بات کر رہا تھا. جب سے تم نے ہمارا دوسرا شادی کرایا زندگی سکون میں آ گیا بیٹا سائیں. وہ صوفے پر بیٹھتے مرے سے بولے تو اس نے سر خم کر کے شکریہ وصول کیا. ماں صدقے چلی جا عورت مجھے بیاہ کرا دیتا اگلے نے. اب دونوں کے سامنے دوپہر کا کھانا لگایا جا رہا تھا جو کہ اس کی ماں لگا رہی تھی. مگر دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ملازمت سے کم نہیں سمجھتے تھے. جبکہ اپنی غلطی کی سزا ساری زندگی بھی بھگتنی کم تھا. ان کی وجہ سے ان کی محبت کو کس حال تک پہنچایا گیا. وہ کھانا لگا کر چلی گئی تو وہ دونوں پھر سے باتوں میں لگ گئے. یہ ہاتھ سائیں پر نظر رکھا، کچھ بگڑا بگڑا لگتا ہے. وہ چائے کے سپ بھرتے بولے تو وہ ہنستی ہے. بگڑنے دے، ہماری جان ہے، بگڑے گا. وہ مسکرایا تو وہ بھی ہنستی ہے. اب کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اس کی خصوصی تیاری پر چوٹ کرتے بولے تو وہ ہنسا. کہیں نہیں، بس 2 دن بعد ہمارا گھوڑا میدان میں اترے گا، بس اسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. وہ ناشتہ کر کے اٹھا تو انہوں نے سر ہلایا. کیا لگتا ہے؟ انہوں نے چودھری اور نوابوں کے بیچ ہونے والے گھڑ مقابلے کے بارے میں پوچھا جس پر وہ مونچھوں کو تاؤ دینے لگا. نوابی صدام خان کے خون میں اور جیت ہمارے ماتھے پر چمکتا ہے. وہ آنکھوں کو دلکش چمبش دیتا وہاں سے نکل کے جبکہ پیچھے وہ مسکرا دیا. سلام چودھری صاحب. ملازم نے ولی کے سامنے آداب سے سر چکا اور ایک طرف ہو گیا جبکہ ولی نے اپنے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرا. یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو اس نے عرب سے منگوایا تھا خاص طور پر جیتنے کے لیے. یار جیتنا ہے اس سالے صدام فضل خان کو دھول چٹانی اور پھر رفتہ رفتہ اس کے باپ کی گردن پر بالکل ویسے تلوار چلانی ہے جیسے انہوں نے میرے باپ. وہ خاموشی اور غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. تم باہر لے کر جاتے ہو اس کو؟ اس نے ملازم کی طرف دیکھا جبکہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا. جی چودھری صاحب روز لے جاتا اور کل تو میدان میں دوڑایا بھی تھا. وہ بولا تو اس نے سر ہلایا. بہت خوب، بس اس کو مزید ٹرین کرو کہ اس دن جیت کو چودھریوں کی پگ پر سجائے، ورنہ اسے بتا دینا بندوق اس سے بھیجا اڑا دوں گا. وہ سر چھٹکتا کہتا باہر نکل گیا جبکہ ملازم نے سر ہلایا. کھیتوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے اپنے ساتھ چلتے خاص ملازم سے پوچھا. نہیں چودھری جی، بس زیادہ فصل کے انتظار میں تاکہ نوابوں کو گھڑ مقابلے کے ساتھ یہاں بھی ہار کا منہ دیکھنا پڑے. ملازم بھی نفرت سے بولا. ہونا تو یہی چاہیے. وہ سگریٹ سلگاتا وہ بولا اور نہر کے پاس بیٹھ کے وہ اکثر اس طرف آتا تھا. یہاں سے دوسری طرف نوابوں کا گاؤں تھا. ان کے گاؤں سے گزرتی نہر کو اس نے نفرت سے دیکھا. فضل خان کا خون اسی نہر میں بہے گا. وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دوسری طرف نہر کے ساتھ لگے پیپل کے درخت کے نیچے خوبصورت لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا. اس کے گرد کافی کبوتر تھے جنہیں محبت سے دانہ ڈال رہی تھی. وہ سگریٹ کی کش بھرتا غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے بالوں کی رٹیں اس کے چہرے پر رقصا تھی. یہ منظر کافی دلکش تھا، خوبصورت بھی، مگر ولی کو زیادہ دیر برداشت نہیں ہوا. اپنی بندوق کو لوڈ کر کے اس نے ایک کبوتر کا نشانہ لیا جبکہ سگریٹ کو لبوں میں دبا لیا. ٹریگر دبتے 2 کبوتروں کی جوڑی خون میں لت پت ایک طرف لڑک گئی جبکہ نسوانی چیخ بھی سے سنائی دی. ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لی. اس نے کسی گیم کی طرح یہ منظر انجوائے کیا اور باقی 6 کبوتر بھی اس کے ٹریگر کا نشانہ بنے اور مختلف جگہوں پر گر گئے. اب وہ لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے بس ایک نظر سرخ نظروں سے اس سے دیکھا اور پھر وہ مردہ کبوتروں کے ساتھ ہوئے اس بے رحم رویے پر رو رہی تھی. ولی کی مسکراہٹ مزید تر گہری ہوئی. وہ چاہتا تھا وہ لڑکی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے مگر لڑکی کو کبوتروں کے غم میں نڈھال ہو رہی تھی اور اس سے پہلے وہ لڑکی اس کی طرف دیکھتی پیچھے سے ملازم کی آواز پر پلٹا اور 2 لمحوں میں اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہاں نہ کبوتر تھے نہ وہ لڑکی تھی. وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ گیا جبکہ اپنی بندوق دوبارہ گن ہولڈر میں سجا کر وہ کرفر سے چلتا استبل کی جانب آ گیا لیکن ذہن کی سکرین پر نقش ہو گئی تھی. وہ 2 سرخ آنکھیں. وہ مسکرا دیا. بڑا ہی لانتی ہے قسم دا ہے. اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا. ہاتھوں میں کبوتر بھرے حویلی کے اندر داخل ہوئی. وہیں ذہن میں بری طرح روتی. کیا ہوا جانا؟ دھی رانی روتی کیوں ہے؟ بابا سائیں کی فکر مند آواز پر وہ ان کی طرف دیکھتی دوڑتی ہوئی آئی. ان کے سینے سے لگ گئی. عنایت. وہ کسی حادثے کا سوچ کر غصے میں عنایت کو پکارنے لگے جبکہ کشمالہ بھی ساتھ تھی. پھر کس کی جرت ہوئی تھی فضل خان کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالتا. عنایت کے کچھ بولنے سے پہلے جانا نے سسکتے ہوئے اپنے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا.
بابا سائیں وہ گاؤں والوں نے میرے سارے کبوتر مار دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تو وہ جلال میں آ کے اتنا ہمت کس گالی میں پیدا ہو گیا کہ فضل خان کی بیٹی کے ساتھ یہ اس کے جانوروں کے ساتھ بھی یہ کرے، اکٹھا کرو گاؤں والوں کو۔ وہ عنایت پر چنگاڑے جب کہ اس نے پھر نفی کی۔ وہ دوسرے گاؤں کا تھا، چودھریوں کا۔ وہ آنسو صاف کرتی بتاتی اس بات پہ تو ان کا پارا مزید ہائی ہوا۔ ابھی وہ چلاتے کہ فیروز سامنے سے آیا، جانا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا میں اور لا دوں گا۔ وہ معاملہ نپٹاتا وہ بولا، اگر یہ بات صدام کے کانوں تک پہنچتی تو لازمی وہ جنگ شروع کر دیتا۔ اس طرح صرف چودھریوں سے لڑنے کا موقع چاہیے تھا۔ تم یہ سکھا رہا وہ گولی ہمارا بیٹی کو بھی لگ سکتا تھا، اتنا جرأت ان میں کو ہماری بیٹی کے سامنے گولی چلائے۔ کیا بھول گیا فیروز خان، ہم اپنی دھیرانی کے سامنے بندوق نہیں لاتا اور وہ کم بخت گولیاں چلاتا ہے۔ فون گھماؤ عنایت، بلاؤ صدام خان کو، وہی ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ وہ فیروز پر بھڑکتے عنایت کو بھی بولے، چاچو آپ کیوں بات کو طول دے رہے ہیں؟ میں شہریار سے بات کروں، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ فیروز آرام سے بولا، جبکہ جانا دوبارہ کبوتروں کے پاس ان کے زخم دیکھ کر رو رہی تھی۔ فیروز تم ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ جانا کو باہوں میں بھرتے ناگواری سے بولے، جبکہ فیروز خاموش ہو گیا۔ شکر یہ تھا کہ وہ جانا کے رونے سے وہاں سے چلے گئے، ورنہ ایک تماشا ضرور ہوتا۔ جانا کے سسکتے وجود کو دیکھ کر اسے بھی دکھ ہوا۔ ان سب کے لیے جانا بہت قیمتی تھی، ایک اکیلی لڑکی تھی، تبھی سب اس کو آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے۔ باپ بھائی کی لاڈلی تھی، پھر بھی کم ہمت اور کمزور دل کی تھی۔ عنایت صدام کو کچھ مت بتانا، وہ بولا تو عنایت نے سر ہلایا اور چلا گیا، جبکہ فیروز لاؤنج میں داخل ہوا تو جانا اب بھی رو رہی تھی۔ بیٹا میں اور لا دوں گا، رو مت۔ وہ پھر سے اس کو پکارتا ہوا بولا، لالا مگر کوئی اتنا ظالم ہوگا، انہوں نے سارے کبوتر مار دیے، وہ بچنے کے لیے اڑے بھی۔ وہ سسکی تو فضل خان نے سینے سے لگایا، ہمارا بیٹی روئے گا تو ہم کو سکون کیسے ملے گا؟ اب تم چپ ہو جاؤ، ہم صدام سے کہہ کر تمہارے مجرم کی ہڈیاں تمہارے سامنے توڑوائے گا۔ وہ بولے تو جانا نے نفی کی اور اٹھ کر چلی گئی۔ سب جانتے تھے وہ اتنی آرام سے اس بات کو نہیں بھولے کہ وہ 2-4 دن تو وہ اپنے کبوتروں کا سوگ منائے گی، مگر فیروز کی کوشش تھی کہ وہ صدام سے اس بات کو دوری رکھے تاکہ پھر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ وہ اپنے گھوڑے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو ہر میدان میں سے جتاتا تھا۔ سلطان کا کھانا پینا کیسا ہے؟ اس نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ جی اچھا ہے، ملازم نے مسکرا کر بتایا، 10 سال سے اس کے ساتھ تھا، وہ صدام اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ اپنا ہیروئن کے پاس جاتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ملازم مدھم سا مسکرایا، مگر جلد مسکراہٹ چھپا لی۔ وہ دیکھ لیتا تو بندوق سے اڑا دیتا۔ جی، اس نے بس اتنا کہا۔ 2 دن میں زنگ لگائے گا یہ سلطان کا ہیروئن اس کو، تم 2 دن دور رکھے گا، جب جیت جائے گا تو ہم خود علیحدہ روم دے گا، پھر سکون سے بنائے اپنا ہنی مون، مگر سلطان جیتنا پڑے گا اپنی ہیروئن کا خاطر، ورنہ تمہارا ہیروئن گیا کام سے۔ وہ ملازم کو سمجھاتے سمجھاتے گھوڑے سے کہنے لگا، جبکہ اس کا گھوڑا ہنہنایا، ہمیں یقین ہے تم ہم سے زیادہ اپنا ہیروئن پر مرتا ہے، اس کی خاطر جیتے گا۔ وہ لاڈ سے بولا اور اس کا کھانا وغیرہ دیکھ کر باہر نکل آیا۔ ہاں عنایت، کھیتوں کا حال سناؤ۔ وہ عنایت کے ساتھ چلتا سگار پیتا وہ بولا، عنایت ابھی بھی حویلی سے آیا تھا، خان فصل سمجھو تیار ہے۔ عنایت اسے اطلاع دینے لگا۔ اور دشمنوں کا؟ وہ ترچھی نظر سے اسے دیکھتا دھواں ہوا میں اڑا۔ خان لگتا ہے ان کی فصل اچھی بنے گی اس بار۔ عنایت بلاخر اسے حقیقت بتا گیا، جبکہ صدام نے اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھا۔ مگر خان بس مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ یہ بات تو صدام بھی جانتا تھا، وہ اسے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ عنایت ان کا فصل اترنے سے پہلے جڑا ڈالو، وہ سکون سے بولا، جبکہ عنایت نے سر ہلایا۔ آج کے دن عنایت بادشاہ ہر چیز کے بارے میں جان کر اب سکون سے چارپائی پر بیٹھا عنایت سے پوچھنے لگا، خان اتوار؟ وہ بولا، سمجھ گیا تھا وہ کس لیے پوچھ رہا، مطلب عاشقی کا دن نہیں ہے، ہمارا محبوب بھی لاپرواہ ہو گیا، 3 دن سے اپنا رخ روشن نہیں دکھایا اور پھر مظلوم بنتا ہے۔ وہ کچھ خفا سا لگا۔ عنایت خاموش کھڑا رہا، دل میں ہنسی بھی آئی، وہ صاف زبان میں بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا حکم ہے خان؟ عنایت نے بلاخر اس کی جانب دیکھتے ہوئے رات دکھائی۔ اس نے عنایت کی آنکھوں میں دیکھا اور ہنس دیا۔ تم سے ڈر جائے گا عنایت، یہ کام خود ہی کرے گا، بس تم رات 12 بجے کے بعد گاڑی کا انتظام کر لینا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ جی، عنایت نے سر ہلایا۔ بابا سائیں کو خبر نہ ہو، اس نے تنبیہ بھی کی تو وہ پھر سر ہلا کر اسے یقین دلانے لگا۔ اور حویلی کا حال سناؤ، حاج سائیں کا کچھ اتا پتہ؟ وہ بولا تو عنایت جیسے ٹیپ ریکارڈر کی طرح سب کے بارے میں اطلاع دینے لگا۔ خان حاج سائیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں زیادہ تر، مطلب مختلف جگہوں پر۔ وہ اسے دبی زبان میں جیسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، جس پر صدام نے سر ہلایا۔ اور فیروز لالا 2-4 دن سے نہیں ملے شہریار سے، ان کا تعمیر کیسا جا رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اچھا کام ہو رہا ہے، جلد مکمل ہو جائے گا، وہ بولا تو وہ ہنسا۔ کیسا بات کرتا ہے عنایت، وہاں کالج بن گیا تو ہمارا محبوب کیسے دیکھے گا ہم کو، مکمل ہونے سے پہلے گرا ڈالنا، اس نے حکم دیا، جس پر عنایت نے سر ہلایا۔ جانا بی بی کے کبوتر مر گئے خان، اس نے آہستگی سے اطلاع دی۔ صدام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسے؟ وہ ایک دم اٹھا تھا، جانتا تھا وہ کتنی حسان ہے، وہ خود ہی آہستگی سے جھوٹ بول گیا۔ صدام نے نوٹس نہیں لیا اور چادر جھاڑ کر حویلی کی طرف ہو گیا۔ اگر بعد میں سے پتہ چلتا تب اس کے لیے زیادہ خطرناک تھا صدام بنسبت اس کے کہ اسے پہلے بتا دے۔ ویسے بھی انہیں صحیح کی تھی، ڈوبلا پلیسی ادھی گل داستی تھی ادھی دسی نہیں۔ وہ جانا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اپنی ماں کو دیکھ کر سے شدید ناگواری کا احساس ہوا۔ ہم کو کمرہ خالی چاہیے، وہ دروازے میں کھڑا اونچی آواز میں بولا، جبکہ وہ نم نگاہوں سے اس کو دیکھ کر باہر نکل گئی۔ جانا سائیں 1000 بار کہا ہے، دور رہا کرو اس عورت سے، وہ مسکرا کر بولتا اس کے ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھنے لگا۔ جانا نے جواب نہیں دیا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں روتا ہے؟ جانتا تو تھا مگر اس سے مکمل بات جاننا چاہتا تھا۔ لالا میرے کبوتر مر گئے، وہ سسکی تو اس نے اس کے سر پر
سینے پر سر سینے سے لگایا۔ جانا گڑیا مر جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم نیا لے دے گا۔ نہ روتا کیوں ہے؟ نیا لے دے گا نا، روتا کیوں ہے؟ وہ اسے بہلانے لگا۔ لالا ہی نے مارا ہے، وہ آنسو صاف کرتی کچھ خفا ہوئی۔ سب کے لیے عام بات ہی مگر اس کے لیے نہیں۔ کون مارتا ہے؟ کس کا اتنا جرأت ہے؟ وہ تیوری بگاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے گاؤں سے، وہ سو کرتی بولی جبکہ خبر ملنی تھی اور صدام کو پتنگے لگے۔ وہ ایک دم اٹھا۔ تمہارا دماغ میں شکل ہے اس نامعقول کا؟ وہ سختی سے بولا جبکہ جانا نے نفی کر دی۔ تو صدام نے گہرا سانس بھرا۔ ہم تم کو کبوتر لے دے گا، بکرا لا دے گا، گھوڑا بھی لا دے گا، اب تم رونا بند کرے گا؟ وہ اس کے دوبارہ رونے پر جھنجھلایا۔ پھر وہ میرا گھوڑا ہوگا اور وہ وائٹ کلر کا ہوگا اور ہاتھ اسے نہیں لے گا۔ جانا نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو صدام مسکرا دیا۔ بالکل ہماری جانا کا ہوگا، تم بس دیکھ لینا کون سا گھوڑا مانگتا ہے، وہی نسل کا گھوڑا تمہارا پاس ہوگا۔ وہ اسے پیار سے دیکھتا ہوا بولا تو جانا ہنس دی۔ کبوتروں کا غم تھوڑا ہلکا ہوا تھا مگر ختم نہیں، اور اپنے پیارے کبوتروں کے قاتل کو وہ بھولنے والی نہیں تھی۔ چل پلی نہیں پر آکر تو بچا لیا انہوں۔ 2 دن سے صدام کو نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ بجھی سی پھیری تھی، نہ جانے اتنی جلدی وہ اس کے دل میں کیوں آپس آتا کہ ایک دن میں اس سے دوری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اماں نے 2 دن سے اس کی کالج سے چھٹی کرا لی تھی کیونکہ پڑوس میں زاہدہ آنٹی کی بیٹی کی شادی تھی اور زاہدہ آنٹی امی کی منہ بولی بہن تھی، تبھی اماں نے اس کی چھٹی کرا لی۔ شادی کو اس نے خوب انجوائے تو کیا مگر بار بار صدام کی یاد آ جاتی، اور ابھی بھی وہ علاقائی پٹھانی لباس، سیاہ فراک میں بالوں کو کئی بل دیے اور تھوڑے بہت میک اپ میں کمال لگ رہی تھی کہ پوری شادی میں سب نے اس کی تعریف کی تھی۔ اماں اسے لباس تبدیل کرنے کا کہہ کے خود دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی کیونکہ سارا دن کام کرنے کے بعد ان میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر دوائیاں بھی وہ کافی لیتی تھی، تبھی غنودگی میں جلدی چلی جاتی، جبکہ ابا کو کھیت پر آنے کے بعد کسی کا ہوش نہیں رہتا تھا، بس کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ وہ اکثر ان کے سونے کے بعد اپنی کتابیں اٹھا لیتی۔ صدام نے سختی سے منع کر دیا تھا، وہ پڑھے گی نہیں۔ اس کی ماں پڑھی لکھی تھی، تبھی وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے گھر سے بھاگی، اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ زری پڑھے، تب اس نے سختی سے پابندی لگا دی اور زری نے اس کا ہر حکم مان لینا اپنا فرض سمجھا، مگر پڑھائی کے لیے اس کا دل کہتا تھا کہ اسے بھی سب کی طرح شعور ہو۔ پھر وہ اکثر سوچتی صدام بھی تو اتنا زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ جلدی یہ سب سوچے جھٹک دیتی۔ آئینے کے سامنے کھڑے خود کو دیکھتے اس کے دل میں خواہش جاگی کہ صدام اس کو دیکھے، اس کی چاہت سے لبریز آنکھیں اس کے چہرے کا احاطہ کرے، اور اچانک وہ ہنس دی۔ کیا سوچ رہی ہے زری؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پلٹی کے دھک سے رہ گئی۔ نواب جی؟ وہ حیرت سے صدام کو کمرے کے دروازے پر دیکھنے لگی۔ کچے مٹی کے کمرے میں صدام کو کسی حور سے کم نہیں لگی، جبکہ زری ایک دم ہوش میں آئی۔ آپ یا اللہ، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس کا ہاتھ اندر کھینچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور تھوڑا سا سر نکال کر باہر دیکھا تو عنایت سمیت 2 اور لوگ جو اس کے بندے تھے اماں ابا کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ زری کا خوف سے وجود کانپ اٹھا۔ آپ؟ شش! اس نے اس کی کمر میں اچانک ہاتھ ڈال کر اسے کچی مٹی کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زری کی بڑی بڑی آنکھیں پھیلی۔ تم اتنا خوبصورت ہے، ہم کیسے روکے گا خود کو؟ اس کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے دل فریب منظر میں وہ بہک رہا تھا پوری طرح۔ نواب جی؟ اس کو خود پر جھکتا دیکھ وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ دل کی دھڑکنوں کا رقص جان لیوا تھا، جبکہ وہ اس وقت صدام کے لیے امتحان بنی بیٹھی تھی۔ تم ہمارے لیے تیار ہوئے؟ کیا دسمبر نے تمہارے یار کے آنے کا بھی پتہ دیا تھا؟ وہ ہنستا ہوا چارپائی پر سکون سے لیٹ گیا، جبکہ زری کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ نواب جی، اماں جاگ جائیں گی۔ وہ اس کی باتوں پر کیا شرماتی دھڑکا اماں کا جو لگا تھا۔ تو آنے دے، تمہارا محبوب آیا ہے، تم ہم کو ان سے ڈرائے گا؟ وہ تیوری ڈالے بولا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ سر جھکا گئی۔ ادھر آ کر بیٹھے گا یا ہم خود آئے؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو زری شرافت سے اس کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ صدام اس کے کانپتے لب اور گھبراتے وجود کو چاہت بھری نگاہوں کے ہزار میں لیے خوش تھا۔ پھر ایک دم سیدھا ہو گیا، ایسے کہ زری کے بے حد قریب ہو گیا۔ تم کہاں گیا تھا؟ اتنا تیاشار پھرتا ہے۔ زری اس کی قربت سے گھبرائے ہوئی تھی کہ اس کی تشویش پر اسے جلدی سے بتاتی، اس سے دور ہوئی۔ وہ آنٹی زاہدہ کی بیٹی کی شادی تھی 3 دن سے، اسی لیے وہ چپ ہو گئی کیونکہ صدام نے اس کی کلائی سختی سے جکڑ لی تھی۔ تم ہماری اجازت کے بغیر آتا جاتا ہے؟ وہ سختی سے پوچھا تھا۔ زری نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نواب جی، میں بس ادھر پاس ہی گئی تھی، ان کا گھر ادھر ہی ہے، ہمارے گھر کے اس کے ہاتھ پر صدام کے دانتوں کے نشان بڑے واضح تھے۔ اس کی نگاہیں بھیگ گئی اور وہ زخمی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی جب انگوٹھے کی مدد سے اس کی کلائی سے ہلا رہا تھا۔ ہمارے اندر معافی کا مادہ نہیں ہے، اگلی بار تم کو یاد رہے گا، ہماری عاشقی میں رہنا آسان نہیں۔ نہر کے کنارے شمائلہ کے ساتھ بیٹھی پانی میں ہاتھ ڈال کر پھر سردی محسوس کرتے ہی نکالتی۔ وہ اس کھیل سے کافی محظوظ ہو رہی تھی۔ شمائلہ؟ اس نے اچانک شمائلہ کو پکارا۔ جی بی بی؟ شمائلہ بولی، جبکہ وہ ڈرائی فروٹ چھیل کر اس کی جانب بھی بڑھائے، جن میں سے ایک تو لے کر وہ سامنے فاصلے پر استبل کا دروازہ کھولنے لگی۔ یہ چودھریوں کا استبل ہے نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جی جانا بی بی۔ خان جی نے تو نہر کنارے بیٹھنے سے بھی روکا، بس آپ کی ضد ہے، ورنہ ہائے اللہ، ہوئے بڑا ظالم کاٹا ہے، بغیرت مچھر کاٹ گیا مجھے، بڑا برا طریقے سے کاٹا ہے، ہائے اللہ۔ کدھر گیا؟
بس آپ کی ضد ہے، ورنہ خان جی تو ہمارا حشر بگاڑ دیں۔ شمائلہ کچھ خوفزدہ ہوئی۔ چپ کرو تم، میری بات کا جواب دو۔ یہاں پر چودھریوں کا وہ گھوڑا بھی ہے جو گھڑ مقابلے میں حصہ لے رہا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی جانا بی بی۔ شمائلہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو اس نہر کو پار کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جانا بی بی، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ شمائلہ بھی گھبرا کر اٹھی۔ ان گاؤں والوں نے بے رحمی سے میرے کبوتر مارے اور میں بدلہ بھی نہ لوں؟ وہ سفید بال جھٹکتی سفید سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک پر ضد غصہ سوار تھا۔ خدا کو مانیے بی بی، خان جی چپ کرو، لالا کو کوئی نہیں بتائے گا، اور ویسے بھی وہ تو خوش ہوں گے میں نے یہ کام سر انجام دیا۔ اب تو مجھے نہر کو پار کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ پرجوش تھی بولی۔ اپنے دماغ کا خلل پورا کرنے کے لیے وہ کافی پرجوش تھی۔ اب بی بی پھنسے گی۔ شمائلہ کو چاروں ناچاری سے نہر سے کافی فاصلے پر بنے خفیہ راستے کا پتہ بتانا پڑا جو درخت کی ایک ڈال سے جڑتا تھا۔ درخت کی ایک لمبی اور موٹی ڈال جو کہ کافی بڑی تھی کہ 2-3 بندے ایک ساتھ آرام سے اس پر سے گزر جائیں۔ نہر کی اس طرف تک جاتی تھی جبکہ جسے آگے لگے درختوں کے جھربٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ویسے تو سبھی جانتے تھے مگر ان دونوں کے لیے خفیہ راستہ ہی تھا۔ جانا اس راستے پر چلتی بالکل بے خوف تھی کیونکہ اس گاؤں کے ایک فرد اس کے کبوتروں کا قاتل تھا۔ راستہ پار کر کے ایک دم اس نے اندر خوف اترا، یہ ان کا علاقہ نہیں تھا۔ یہاں اس کو کوئی دیکھ لیتا تو قید بھی کر سکتا تھا، یہ کچھ اور ہی لالا ہی کو پتہ چل جاتا تو وہ اسے گھر میں قید کر لیتے، مگر اب تو وہ راستہ پار کر چکی تھی اور گھوڑے کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ بچپن سے جانوروں کے بہت قریب تھی۔ اس وقت اس حصے میں کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں میں دسمبر غضب بن کر اترتا تھا، دھند نے تقریباً ہر چیز کو ہی دھندلایا ہوا تھا۔ تبھی وہ چھپ گئی۔ شمائلہ اس کو مسلسل روک رہی تھی۔ جانا بی بی چلتے ہیں بس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی کہ جانا نے ہاتھ چھوڑا استبل کے پیچھے دروازے کی طرف آ کے۔ حالانکہ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، یہ الگ بات تھی کہ سردی نے دوپہر کو دوپہر رہنے نہیں دیا، پھر بھی اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ایک ملازم کے علاوہ سوا وہاں کوئی نہیں تھا جو چارپائی پر پڑا سو رہا تھا۔ جانا نے فتح مند نظروں سے شمائلہ کو دیکھا جیسے جتا رہی ہو کہ قسمت بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ اندر آئی تو استبل کا دوسری طرف والا دروازہ بند تھا جبکہ اندر آگ چل رہی تھی اور جانور بھی خاموشی سے بیٹھے گرمائش کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ بنا آواز کے چارپائی کے پاس سے گزری جبکہ شمائلہ دور کھڑی کانپ رہی تھی۔ اگر غلطی سے بھی یہاں کوئی آ جاتا تو کیا بنتا؟ جانا نے چاروں اطراف میں دیکھا، مختلف نسلوں کے گھوڑے تھے مگر اس کی نظر ایک سفید گھوڑے پر ٹک گئی، بےحد خوبصورت گھوڑے کی کشیشی سے اس کے پاس لے گئی۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی اور اس کا جوش اتنا بڑا کہ اپنا موبائل جو کہ بس تصویریں کھینچنے کے لیے تھا نکال کر اس کے ساتھ پوز بنا کر تصویریں لینے لگی۔ جانا بی بی، شمائلہ حیرت زدہ تھے۔ جانا اس کی طرف دیکھتی کہ ایک دم استبل کا دروازہ کھلا، دونوں نیچے جھک گئی۔ شمائلہ اس سے فاصلے پر تھی تبھی وہ جانوروں کے کھانے پینے کے سامان کے پیچھے چھپ گئے جبکہ جانا کی سانس اٹک گئی اور وہیں اس کے آنسو شروع ہو گئے۔ وہ کہاں جاتی؟ گھوڑے کی گھاس کے بڑے سارے ڈھیر کے پیچھے چھپتے ہوئے اسے یقین تھا وہ پکڑی جائے گی۔ تمہیں اونگنے کے لیے یہاں رکھا؟ ولی ملازم پر چیخا تو ملازم ہڑبڑا کر اٹھا اور جانا کس کی آواز سے جان نکل گئی۔ معافی چودھری جی۔ ملازم نے جلدی سے کہا تو وہ ناخوش سے اسے دیکھتا اپنے گھوڑے کی طرف آیا جبکہ جانا کی سسکیاں بندنے کو تھی جنہیں وہ ہتھیلی دانتوں تلے دبا کر روک رہی تھی۔ تو وہ آجا ایڈونچر کرنا واسطے تو اندر کو بدلا لینا واسطے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا گھوڑے کو دیکھتا رہا اور اس سے پہلے خوراک چیک کرتا۔ پیچھے سے ملازم نے شہریار کا بلاوا دیا۔ وہ بدمزہ سا ہوا، اس کا ارادہ آج اس گھوڑے پر سواری کا تھا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپا کر استبل سے باہر نکلا، اس کے پیچھے ملازم بھی نکلا تو شمائلہ روتی بھی جانا تک پہنچی۔ بی بی اٹھے، اس نے جلدی سے جانا کو اٹھایا تو وہ بھی اٹھی مگر آنسو اب بھی نکل رہے تھے اور آنسو میں اپنا دوپٹہ اور موبائل کہاں چھوڑی تھی بھول بھال کر وہاں سے فرار ہونے لگے۔ باہر نکلتے اس درخت کو پار کرتے ہوئے سکون محسوس کرتے اسے پیچھے رہ جانے والی چیزوں کا خیال ہے۔ شمائلہ، میرا موبائل، میرا دوپٹہ۔ وہ گلے کو ٹٹولتی بولی تو شمائلہ نے سر تھاما۔ بی بی، گھوڑے کا پاؤں رکھا گیا تو موبائل تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا، اتنی گندی تھی جگہ پر لال دوپٹہ بھی گندا ہو جائے گا، یہ ہو چکا ہوگا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ افسوس سے تسلی دیتی ہوئی بولی۔ تم پاگل ہو؟ وہ میرا موبائل ہے، کتنی مشکلوں سے لالا کو منایا تھا، وہ بھی انہوں نے سم نکال کر دیا اور اس میں میرے کبوتروں کی تصویریں تھیں۔ وہ دوبارہ رونے کے لیے تیار ہوگی۔ اللہ کی قسم جانا بی بی، اب پلٹ کر جانا خطرے سے باہر نہیں ہے، میں اپنے ابا سے بات کروں گی، شاید وہ کچھ کر سکیں، اب آپ چلیں۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے کے جبکہ جانا مسلسل رو رہی تھی، دوسری بار اس کا دوسرا نقصان ہوا تھا۔ وہ شہریار کی بات سن کر دوبارہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس کی خوراک دیکھنے لگا۔ لال دوپٹہ اور کچھ دور پڑے موبائل کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ یہ یہاں کیسے ہے؟ وہ دونوں چیزیں اچک کر غور سے دیکھنے لگا۔ دوپٹے پر جگہ کی گرد لگی تھی جس کو دوبارہ جھٹک کر اس نے صاف کیا اور موبائل کو کھولا تو وہی چہرہ، وہی آنکھیں اس کے روبرو تھی۔ وہ مسکرا دیا، کہانی کچھ اس کے پلے پڑی تھی۔ ان گالی کی عورتیں بھی بدلے کی قائل ہیں۔ تصویر پر بے دردی سے انگوٹھا پھیرتا وہ کچھ سوچنے لگا اور پھر موبائل اپنی جیب میں ڈال کر وہ دوپٹہ لیے ندی کے پاس آیا اور ندی میں دوپٹے کو چھوڑ کر وہ سامنے دشمنوں کے گاؤں کو گھور کر رہ گیا۔ نہ جانے اس وقت اس کے شاطر دماغ نے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ ملازم خاص کی آہٹ پاتے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا اور موبائل جیب سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے سکون سے کہا تو ملازم بھی چونکا۔ چودھری صاحب، یہ تو جانا بی بی ہے، فضل خان کی بیٹی، نواب صدام خان کی فضل خان کی بہن۔ وہ بولا اور نگاہ پھیر لی۔ ولی نے شدید حیرت سے دوبارہ تصویر کو دیکھا اور اچانک ہنس دیا۔ تنزیہ! بہت خوب۔ موبائل بند کر کے وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھا اور قریب آتے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
عائزہ نے اماں کی طرف دیکھا جو شام سے رات ہونے کو آئی تھی وہیں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی شہریار کے آنے کا وقت قریب تھا اور وہ باہر نکل کر اس کے پاس جاتی کہ اماں پہلے اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اپنے دماغ سے شہریار نامی خیال نکال دے عائزہ، میں تیری طلاق کراؤں گی اس سے۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل درست بات کر رہی ہوں، اور تو میرے خلاف جانے کی کوشش کرے گی تو میرا مرا منہ دیکھے گی۔ جتنی جلدی تیرا ذہن اس بات کو قبول کر لے اتنا اچھا ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اماں شہریار ویسے نہیں ہے، اور آپ نے میرا نکاح ان کے ساتھ کرایا کیوں تھا جب بعد میں طلاق کرانی تھی؟ وہ رونے لگی۔ ذرا بڑبڑ مت کر، یہ سب تیری دادی کے کام ہے، اور میں صاف کہہ رہی ہوں سکندر سے تیری شادی ہوگی، اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ کل تیرے باپ کو کہا ہے وکیل کو بلائیں تاکہ یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو۔ وہ سر جھٹکتے اٹھنے لگے۔ شہریار مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے، وہ ان کی طرف دیکھتی یقین سے بولی کہ انہوں نے بنا لحاظ کے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تیرے کہنے سے تو دے گا نا، تو ہی اس سے کہے گی وہ تجھے طلاق دے، اور تب بھی نہ دی تو خلا کا نوٹس تو ویسے ہی ہم بھیج دیں گے اس کو، دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتا، وہ جو اس کے سسکتے وجود کو غصے سے دیکھتی باہر نکل کے۔ نہیں میں نہیں لوں گی، میں کبھی نہیں لوں گی۔ عائزہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات ختم ہونے کی بجائے بڑھ رہی تھی۔ آج اماں نے اپنے حق میں ابا جی کو کیا تھا، کل کو دادی کو بھی کر لیتی تو کیا بنتا؟ آنسو پہنچتی اٹھی اور کچن میں آگئی، اس کے لیے چائے بنانے لگی، جبکہ ملازمہ ولی کے لیے بھی چائے بنا رہی تھی۔ ولی لالا آ گئے؟ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ بی بی آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، وہ سمجھ گئی چھوٹی بیگم نے اس کو مارا ہوگا کیونکہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان صاف نشان تھے۔ میں ولی لالا کا پوچھ رہی ہوں، وہ ذرا سختی سے بولی آج پہلی بار۔ ملازمہ حیران ہوئی تو دوسری طرف اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بغیرت مسل دیا میں نے مچھر کو، میرے فون کی سکرین پہ لگ گیا۔ کوئی نہیں، میں فون کی سکرین صاف کر لوں گی۔ اوہو جی شہریار صاحب بھی آ گئے، اس نے کار اپنے کام میں جد کی، جبکہ عائزہ ہمت کرتی اس کے کمرے تک آ گئی۔ دروازہ بجایا تو اندر سے اس کی اجازت ملتی وہ دروازہ جھجکتے ہوئے کھولتی اندر داخل ہوئی۔ آج پہلی بار وہ نکاح کے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی، جھجک الگ محسوس ہوئی۔ سکینہ یہ کاغذات ولی کو، وہ رک گیا، حیرانی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا، اور 2 دن پہلے کی بات دماغ میں آئی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے کتنی تلخ کلامی کی تھی اور پھر اس نے اسے کمرے میں آنے کا کہا تھا، مگر اس نے اپنی ماں کی مانی اور کمرے میں آنا الگ بات، اس نے 2 دن سے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا۔ شہریار خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کے ان کاغذات میں ایسے محو ہوا جیسے کوئی دوسرا تو ہے ہی نہیں۔ آپ کی چائے، اس نے آ کے پڑھ کر سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا۔ شہریار نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ خود اس سے سوال کرنے لگی۔ عائزہ میں مصروف ہوں، تم جاؤ، وہ چائے کا سپ لیتا بولا، جبکہ عائزہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہاں اماں اور یہاں شہریار، اس نے ہمت کر کے اس کے آگے سے کاغذات اٹھائے۔ شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اور بھی وہ کچھ کہتا کہ عائزہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ ناراض مت ہوئیں پلیز، وہ سسک رہی تھی، جبکہ شہریار تو وہیں تھم گیا۔ وہ پہلی بار اس کے اتنا قریب تھی کہ اس کی قربت کی خوشبو سے محصور کر گئی، جبکہ عائزہ جو سن کر آئی تھی اس کے غم میں سب بھلائے ہوئے تھی۔ شہریار مدھم سا مسکرایا، اس کے گرد حق سے حصار باندھا۔ اب اتنا قریب آ کر مناؤ گی تو کون کافر نہیں مانے گا؟ اس کے بالوں پر لب رکھ کر وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر اسے خود سے دور کر کے اس کا گال دیکھنے لگا۔ چچی نے مارا تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ عائزہ نے نفی کی۔ جھوٹ مت بولیں، وہ اچانک ہی غصے سے بولا۔ عائزہ اپنی بے اختیاری پر پچھتا گئی، مگر اسے ناراض کیسے چھوڑتی تھی؟ وہ ماں ہے میری، وہ سر جھکائے بولی۔ ماں ہے تو کچھ بھی کریں گی، کیا جائز ناجائز سب مانو گی ان کی، کہتی کیوں نہیں ہو تم کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بھڑک رہا تھا۔ تو ڈنگر زمانے دے لان دیا، تھوڑی دماغ استعمال کر، یہی کہہ کے تیری چنڈ کھا کے آئی ہو۔ شہریار میں عائزہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے چلو دادی کے پاس، بس آج ہی تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکلتا کہ عائزہ نے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ پلیز شہریار، آپ غصہ نہ کریں، میں امی سے بات کروں گی، وہ اسے روکنے لگی کہ شہریار نے غصے سے اس کی گردن پکڑی، اسے دیوارے سے چپکا دیا۔ سیدھی شرافت سے عائزہ میرے کمرے میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گا کہ اس کے بعد تم یا تمہاری ماں کچھ نہیں کر سکے گی۔ وہ جتاتی ہوئی نظروں سے گھور کر کمرے کا دروازہ کھول کے عائزہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، اور باہر نکل گئی۔ وہ بے بس تھی، نہ ماں کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت تھی اور نہ شہریار کو خفا کر سکتی تھی۔ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں ہو لی۔ آج ہمارا گھوڑا میدان میں اترے گا، ہم نے اس کا ہیروئن کو اس سے دور کیا نا کہ وہ اس کا زنگ نہ لگائے، تو ہمارا ہیروئن ہمیں زنگ لگانے آ گیا۔ وہ اسے گھورتا ہوا مسکراہٹ لبوں پر چھپائے بولا، جو معمول کی طرح باغ میں اس کے لیے پھول اکٹھے کر کے لائی تھی۔ کیا مطلب؟ زریش نے اس کو آنکھیں گھما کر دیکھا۔ میں آپ سے ملتی ہوں تو آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں نہیں ہوتا، تم سے ملنے کے بعد ہم ایسے گرا گرا رہتا، تمہارے ساتھ خوابوں میں رومانس چاڑتا، تمہیں پکڑتا اور بس وہ سرخ ہوتی سے ٹوکی تو صدام کا کہکا ابھرا، اور اس کے شرمائے چہرے کو اس نے چاہت سے دیکھا۔ پتہ ہے اچھا بات کیا ہے؟ اس کی نظر زریش کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زریش نے پلکیں اٹھائی اور اس کی طرف دیکھا۔ اچھا بات یہ ہے کہ تم چودھریوں کا لڑکی نہیں، ورنہ ہمارا محبت شروع ہونے سے پہلے دم توڑ دیتا۔ وہ ہلکا سا ہنسا تو زریش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شکر ہے اللہ کا، ویسے اگر میں ان کی بیٹی ہوتی تو؟ وہ آہستہ سے سوال کرنے لگی۔ تو ہم تم کو قتل تو کر دیتا، مگر سوچ میں بھی تمہارا ساتھ رومانس نہیں چھاڑتا۔ وہ شرارت سے اس کو دیکھنے لگا، جبکہ زریش مسکرا کر رخ پھیر گئی۔ اب تمہارا ادائیں بھی قاتلانہ ہے، اور ہم تو مرتا ہے تم پر۔
وہ اس کے نازک ہاتھ پر لب رکھ کیا جسے زریش نے فوراً اس کے ہاتھ سے علیحدہ کیا۔ یاد ہے مجھے کتنا مرتے ہیں آپ؟ وہ اس نے اپنی کلائی پر اسے اپنے دانتوں کے نشان دکھائے تو صدام شرمندہ ہونے کی بجائے ہنس دیا اور اس نشان پر بھی اپنے لب رکھے جو اب نیلے ہو چکے تھے۔ تو ڈھولا، تم کو کون ہمارے خلاف جانے کا بولتا؟ تم ہماری مرضی کے مطابق چلے گا، خوش رہے گا، تمہیں ہم محبت کرے گا، سینے پر سلائے گا، مگر ہمارے خلاف جائے گا تو معافی کا گنجائش بھی نہیں نکلتا۔ وہ اس کی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے چھوتا ذرا سختی سے بولا۔ زرش نے سر جھکا دیا۔ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، وہ منمنائی۔ ہم تم پر غصہ نہیں کرے گا، تم ہمارا بچہ کی اماں بنے گا، بھلا ہم کیسے کرے گا غصہ؟ اف اف، زرش اٹھ گئی۔ اس کے پاس مزید بیٹھنا مطلب شرم سے مسلسل سرخ ہوتے رہنا، جبکہ اس کے جاندار کہکہے الگ دلکش تھے۔ اتنا نازک ہے، گھبراتا ہے، ہمارے ساتھ گزارا کیسے کرے گا؟ تبھی ہم کہتا ہم شادی کسی اور سے کر لیتا، تم تو عاشقی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا جبکہ زریش نے اس کی بات مکمل ہوتی لب سکڑ گئی اور آنکھیں بھر آ کے۔ نواب جی، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس کے پاس ہے کیونکہ یہ سچ ہے لڑکی، تم ہمارا محبوب ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا جان ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اس کے قریب ہونے لگا کہ زریش دوبارہ اٹھ گئی۔ ناراضگی کے چہرے پر سجا وہ دوسری طرف چل دی، سامنے سے سفید بکری کا بچہ دیکھ کر مسکرائی۔ صدام اسے دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے تو اتنی صبح اٹھتا تھا اور اپنے خاص ڈیرے پر ہر روز ایک حسین صبح کو اس کے ساتھ انجوائے کرتا تھا، جبکہ پہرہ داری پر صرف عنایت تھا، وہ بھی خاص طور پر بابا جان کی وجہ سے۔ انہیں یہ سب معلوم ہوتا تو نئے سرے سے دکھ ہوتا اور وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے باپ سے محبت شاید اسے ورثے میں ملی تھی کیونکہ اس کا باپ بھی اپنے باپ پر جان چھڑکتا تھا اور وہ بھی۔ یہ کتنا پیارا ہے نواب جی! زریش اسے گود میں اٹھا کر اسے پیار کرتی بولی جبکہ صدام نے اس بکری کے بچے کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ چھوٹا سا میمنہ حقیقتاً پیارا تھا، مگر اس کی خطا یہ تھی کہ وہ زریش کی گود میں تھا۔ تم لڑکیاں ایسے جانور پر مرتا ہے جیسے تمہارا محبوب تم پر مرتا ہے، سارا فولش ہے۔ اس نے نفی کی تو زریش نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ وہ بہت پیارے ہوتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی اور میمنے کو خود میں مزید سمونے لگی۔ انہیں مار دینا، انہوں چھاڑ دے میمنے بیچارے نوں۔ ہاں تو پھر گدھے کو بھی ایسے گود میں لے پھر، یا لومڑی کا بھی، کاکروچ تو دیکھ کو ساتھ سلایا کر اور چھپکلی کے ساتھ رومانس چھاڑا کر، وہ ناگواری سے بولا جبکہ زریش ہنسنے لگی۔ اس کی مدھم کھلکھلاہٹ باغ میں پھیل گئی۔ اف، آپ کتنے گندے ہیں، منہ بنا کر بولی۔ ایسا ویسا؟ وہ کچھ جتانے لگا اور ساتھ عنایت کو آواز لگا دی۔ زریش سمجھ گئی اور جلدی سے میمنے کو زمین پر اتار دیا۔ وہ سنجیدگی سے صدام کو دیکھ رہی تھی، پھر عنایت کو، جبکہ صدام کی نگاہ بھی اسی پر تھی۔ عنایت بادشاہ، یہ میمنہ آج جیت کی خوشی میں کھلائے گا تم اور زریش سائیں کے خاص طور پر دے کر آئے گا، درست؟ وہ آنکھ اچک کر بولا تو عنایت نے سر ہلایا۔ تو کر لا میمنے نے پیار۔ جی خان، وہ میمنہ اٹھا کر لے گیا جبکہ زریش نے نگاہیں جھکا لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، وائسکی سے بولا۔ دنیا میں کوئی تمہارے پیار کا مستحق نہیں سوائے صدام فضل خان کے۔ تم جس کو پیار کرے گا ہم اس کو کھا جائے گا، ہمارے سامنے تم اس کو باہوں میں لیتا اور ہم آہیں بھرے۔ واہ سائیں، انصاف تو کوئی تم سے سیکھے، وہ چڑھ کر بولا۔ تو زری کچھ نہیں بولی، وہ جذباتی تھا وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی بس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ اس کا موڈ خراب دیکھ کر زریش کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا۔ میں سلطان کے لیے دعا کروں گی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم بہت بڑا غدار ہے، وہ ہنس کر اس کو اپنی طرف کھینچ کے، جبکہ زریش اس کے سینے سے لگی کانپنے لگی۔ تم ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا؟ وہ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر سرشار ہوا، جبکہ زریش کی زبان تالو سے لگی کیونکہ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا رقص وہ محسوس کر سکتی تھی۔ بمشکل وہ اس سے الگ ہوئی اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تو صدام کو ہنسی ہے مگر بولا کچھ نہیں۔ اب میں جا رہی ہوں، وقت دیکھتی بولی۔ لو، تم عجیب ہے، جب ہم تمہارا قریب رہنے کا خواہش کرتے تم فرار ہوتا ہے، وہ غصے سے بولا۔ نواب جی، کالج کی چھٹی ہو جائے گی کچھ دیر میں، پھر ہمارے پاس مت آیا کرو، جاؤ اب، وہ سختی سے بولا۔ زری دوبارہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ کب سے اس کے ساتھ تھی اور اس کا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ صدام نے سیوی کھڑا دیکھا تو اپنی شال چھاڑتا اٹھا۔ ایک تو تمہارا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، پتلا پتلا دوپٹہ لے کر جاتا ہے، ہماری چادریں اکٹھا کر کے ایک دن دکان لگائے گا، ظالم! وہ ناگواری سے اس کا پتلا دوپٹہ نظر انداز کرتا اپنی شال سے اس کے حسن کو چھپا کے۔ زریش کا دل گدگدایا مگر بڑی بڑی آنکھوں سے بنا کچھ بولے سے دیکھتی اس کی شال سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اپنے اندر سمونے لگی۔ اب جائے گا یا تمہیں کندھے پر اٹھا کر ہم لے جائے؟ صدام اس کی مہوت توڑتا بولا تو زری سٹ پٹائی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی خدا حافظ کہتی عنایت کے ساتھ ہولی، جبکہ وہ وہیں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ایک بار پھر بکری کے بچے کا احساس دل میں جاگا تو وہ جھجکتے ہوئے عنایت سے سوال کر گئی، وہ لالا، وہ بچہ ذبح تو نہیں کیا؟ وہ لفظ توڑ توڑ کر بول رہی تھی۔ عنایت کو بالکل اجازت نہیں تھی اسے بات کرنے کی، تبھی اس نے بنا کچھ بولے ڈرائیو کرنا ضروری سمجھا کیونکہ صدام کی گاڑی تھی، کوئی شک نہیں وہ اس وقت ان کا سفر اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہا ہو۔ ہاں، اسے یقین تھا کہ اس نازک سی جان کو یہ معمولی سا سوال کافی مہنگا پڑنے والا، اور عنایت کی جانب سے کوئی سوال نہ پا کر مایوس سی ہو کر گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ اس کی محبت ظلم میں بھی اپنی مثال آپ ہی رکھتی تھی۔ ویسے میں سمجھ نہیں آتی اوندیاں شالاں کٹھیاں کر کر کے لے جائی جاتی تے اماں کا جا کے نہیں پوچھتی کہ پتر شال اج پھر نویں شال کے تو لے آئی؟ تم دونوں بس اس کی شادی کر کیوں نہیں دیتے کسی اور گاؤں یا پھر کسی اور علاقے میں بھیج کر؟ یہ پچھلے 19 سال کی سواری مجھ پر اتار کیوں نہیں دیتے؟ وہ آدمی چیخا تو ان دونوں نے اس کی بے حسی کو دیکھا۔ صاحب، وہ بھلے آپ کی بیٹی ہے مگر 19 سال سے ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دلی رشتہ ہے اس سے، ایسے تو کسی ارے گہرے سے نہیں بیائیں گے، عورت بولی۔
بات سنو میری، ایرا گیرا ہو یا کوئی بھی، اسے بس فرار کرو اس گاؤں سے۔ کب سے اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا، یہ مصیبت بڑے ہوتے شادی کر کے میرے گلے سے اترے۔ اور ہاں، اگر زیادہ ہوشیاری دکھائی تو تمہارے گھر کا دال پانی بھی بند ہو جائے گا۔ میں پیسے بھجوا رہا ہوں اسے اس گاؤں سے بہت دور بھیج دو۔ سوٹ بوٹ میں موجود آدمی ناگواری سے بولتا اٹھ گیا۔ وہ دونوں بولے کیا بول سکتے تھے، 19 سال سے اس کا راز چھپائے بیٹھے تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو اس سے اپنے بچوں کی طرح محبت تھی، مگر وہ آدمی کتنا بے حس تھا۔ جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے اسے خود سے کہیں دور پھینک دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے کون سی بات تھی جس کے تحت اسے زندہ رکھے ہوئے تھا، ورنہ مار دینا اتنا بھی مشکل نہیں تھا اس کے لیے۔ اس کو کیڑی ہے جڑی 19 سال تو کیڑا بچہ ہے۔ ولی کوئٹہ جانے سے پہلے کالج کی تعمیر دیکھ لینا۔ شہریار جس کی طبیعت ناساز تھی وہ بولا۔ تمہیں کس نے کہا میں کوئٹہ جا رہا ہوں؟ آج گھڑ مقابلہ شام 6 بجے، کوئٹہ میں کل جاؤں گا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر بال سنوارتا ہوا بولا تو شہریار نے افسوس سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا تسکین ملے گی تمہیں اس سے ہار کر، بیٹھ سے اٹھتا بولا۔ شہریار نے صحیح ولی نے ساڑا مچایا، جبکہ ولی نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ میرے پاس کوئین ہے، جیت میری ہوگی، ایسے نہیں تو ویسے، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ شہریار اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ ملازم نے ولی کے دروازے پر تیز دستک دی۔ ولی نے غصے سے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پلٹ رکھا۔ اس کے کمرے میں آنے کی کسی کی جرت نہیں تھی، مگر ملازم اجلت میں تھا، دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ چودھری جی، آگ لگی جی، غضب ہو گیا۔ وہ گھبرایا ہوا بولا۔ ولی اور شہریار بیک وقت اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مطلب کہاں آگ لگ گئی؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جی کھیت پر، جبکہ کالج والی بلڈنگ میں الگ۔ ملازم ان دونوں کو اطلاع دینے لگا۔ سب چھوڑ چھاڑ وہ آگے پیچھے نکلے۔ ولی کا تو بس نہیں چلا تھا صدام کے کلیجے میں آج ہی اپنی رائفل خالی کرتے، جبکہ شہریار کے کالج کی بلڈنگ کو دیکھ کر رنگ اٹھ چکے تھے۔ کھیت کی بربادیوں، کسانوں کا بلکنا، اور تم یارانہ لگاؤ ان کے ساتھ، اور ان کالی نے یہ کیا۔ ولی تھاڑا شہریار کے اندر بھی جیسے شعلے ابل اٹھے تھے۔ صدام نے اچھا نہیں کیا، میں پنچایت بٹھاؤں گا۔ وہ سختی سے بولا۔ یہ نہیں کہ تم کر لینا، میری طرف سے کوئی امید مت رکھنا، سمجھے؟ وہ نفرت سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ آج شہریار کو ولی جائز لگا۔ وہ کبھی ولی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا کہ وہ بلا وجہ ان سے دشمنی رکھتا تھا۔ پھر دادی بھی تو بیٹے کا قصور جانے بغیر بس اس کی موت پر بچپن سے ولی کو بھڑکاتی آئی تھی، مگر آج شاید صدام نے شہریار سے بھی دشمنی مول لے لی تھی۔ اس کے دل میں نفرت کی چنگاریاں اٹھنے لگی۔ اس کی محنت، اس کا وقت، اس کا خواب سب مٹی ہو چکا تھا۔ اس کے بستی کے کسانوں کی محنت، ان کا روزگار سب تباہ ہو چکا تھا۔ ہائے اللہ کرے مر جائیں یہ نواب، ان کا گاؤں تباہ ہو جائے، ان کی عورتیں بدنام ہوں، میرے بچوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ دادی کب سے انہیں کوسنے دے رہی تھی۔ ولی کا دماغ ابل رہا تھا، کیونکہ شہریار اسے گھڑ مقابلے کے لیے روک چکا تھا۔ ولی کو بھی محسوس ہو چکا تھا صدام اس مقابلے میں اپنی چالاکی سے میدان مار لے گا، جبکہ اپنی عزت اور بےزتی برداشت نہیں کر پاتا، اور صدام کے سینے کو گولیوں سے بھون دیتا۔ تب بھی گھڑ مقابلے کے لیے نہ اپنے بندے، نہ اپنے گاؤں کا ایک بھی فرد، اور نہ ہی خود چائے وہ کنواں پر جمع ہوئے۔ چودھریوں کے گاؤں کا ایک ایک فرد اس وقت نوابوں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ عورتیں تو نیلام ہو گئی۔ ولی نے مٹھیاں بھینچی شہریار کی طرف دیکھا۔ تم کچھ کرو گے یا میں کروں؟ وہ دھاڑا۔ میں نے بات کی ہے امانت سے، وہ پنچایت رات میں بٹھائے گا۔ شہریار ادھر سے ادھر چکر کاٹتا بولا، جبکہ ولی کے کچھ بولنے سے پہلے چچی بھی حال میں آئی۔ شہریار نے تو نفرت سے منہ ہی موڑ لیا۔ بہت خوب اماں جان، آپ کے دونوں پوتوں نے تمغوں کی برسات کر دی۔ حویلی کو نقصان باپ نے کم کیا تھا، جو بیٹے پگ سنبھالتے پورے گاؤں کا نقصان کرنے پر تل گئے۔ وہ تنزیہ بولتی شہریار کی پیٹھ دیکھ کر نگاہیں پھیر کی۔ تو چچی محترمہ، اپنے بندے کو چوڑیاں پہنا کر قید کیوں کیا ہوا ہے؟ سجا دو اس کے ماتھے پر پگ۔ ولی بدتمیزی سے بولا۔ جواب تو ولی نے صحیح دیتا۔ ولی، شہریار نے غصے سے ٹوکا تو وہ تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی بد لحاظی؟ چچی نے اماں کو متوجہ کیا، اور بھلا اماں ولی کے خلاف جاتی، ان کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال تو کیا تھا وہ؟ چچی بھی سب سمجھتی تھی، تبھی اماں کے خلاف بنا توقف کے کاغذات رکھتی ہے۔ یہ کاغذات ہیں اماں، شہریار اور عائزہ کی طلاق ہے۔ شہریار سے کہیں ان پر دستخط کرتے۔ وہ بولی تو شہریار جھٹکا کھا کر پلٹا۔ اے بہو، پگلا گئی ہے کیا؟ بکواس کیے جا رہی ہے؟ پہلے تو تیرے دماغ کا فطور سمجھ کر ٹالتی رہی، تو من مانی پر اتر آئی گئی ہے۔ انہوں نے جھاڑ دیا۔ اماں، بیٹی میری ہے، من مانی بھی میری چلے گی، اور سب سے بڑی بات، نہ میں، نہ میرا شوہر، نہ میری بچی، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ شہریار اور عائزہ کا نکاح ہے۔ یہ نام نہاد رشتہ ختم ہو جائے تو ہی بہتر ہے۔ منہ خود سے بولی۔ چچی، یہ آپ کا خواب میں مرتے دم تک پورا نہیں کروں گا۔ عائزہ صرف شہریار کی ہے۔ وہ چلایا تو حویلی کی در و دیوار نے بھی یہ بات سنی، جبکہ اپنے کمرے کے باہر کھڑی کانپتی عائزہ آنے والے پلوں کو سوچ کر الگ ہی امتحان میں مبتلا سسک رہی تھی۔ اچھا، اور اس کی صورت میں بھی جبکہ عائزہ بھی تم سے طلاق چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا تو شہریار نے ان کی طرف دیکھا۔ اب جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جانے لگا۔ عائزہ نے پیپرز پر سائن کر دیے۔ جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہتر ہوگا تم بھی کر کے یہ قصہ ختم کرو، اور ہاں اماں، میں اور سکندر یہ حویلی جلد چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتی پلٹ کے۔ ہائے ہائے شہریار، کیا بکواس کر گئی؟ کیا عائزہ نے دستخط کر دیے؟ اماں کے بولنے پر وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکا، کیونکہ پہلے پیپر پر سائن عائزہ کر چکی تھی۔ شہریار کے لیے دوسرا جھٹکا تھا، جبکہ وہ بے یقین تھا۔ نہیں، جڑی عورت انہوں مار کوٹ کے سارا کچھ کرا لینی تھی، زبردستی ادھر سے سائن کرانا مشکل ہے؟ لاکھ لعنت ہے، دماغ تو بالکل ہی پیدل ہے شہریار بھی نا، کھوتا جائے۔ عنایت، تم نے ہماری اجازت بنا اتنا بڑا قدم ایک دم کیوں اٹھایا؟
صدام عنایت کو گھورتا ہوا بولا، گھڑ مقابلہ تو وہ اس خبر کے ملتے ہی بھول گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سارے کا سارا الزام اس کے سر آئے گا اور عنایت پر الگ غصہ آیا۔ بھلے وہ سب کچھ خود کروانے والا تھا مگر اس طرح نہیں، ہر کام کی پلاننگ ہوتی ہے اور وہ بھی یہ کام پلاننگ کے ساتھ کرنے والا تھا تاکہ اس پر شک نہ آئے، مگر عنایت کی جلد بازی نے سارا کام بگاڑ دیا اور بلا وجہ کی پنچایت کو بھگتنا پڑنا تھا۔ خان یقین مانیے یہ کام میں نے نہیں کیا، آپ کی اجازت کے بنا اتنی عجلت میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بھی دن دہاڑے کے سارے الزام ہم لوگوں پر آئے، عنایت بولا۔ صدام جانتا تھا وہ اسے جھوٹ نہیں بولتا، تبھی سوچ میں پڑ گیا، تو پھر کس میں اتنی جرأت بھر گیا؟ خان یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ پگلا گئے ہو عنایت بادشاہ، یہ گیم تو کھیلا ہی ہمارے لیے گیا کہ ساری توپوں کا رخ ہمارا طرف ہو، کہ الزام صدام فضل خان پر آئے، پتہ کراؤ کہ کون ہے اس سب کا پیچھے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا گہری سوچ میں بولا۔ جی خان، عنایت نے کہا، اب سے تم ڈھولا سائی کو چھوڑنے نہیں جائے گا، بہت زبان لگ گیا اس کا زبان کا علاج ہم اپنے ہاتھوں سے کرے گا۔ اچانک اس نے کہا تو عنایت سر ہلاتا پلٹ گیا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا کہ زبان سے فقط اپنے اندازے پر اس نے ایک لفظ نہیں نکالا۔ عنایت نے جیندہ استعمال کی طرح بچ گیا، اور اس کا اندازہ بھی تو درست ثابت ہوا تھا۔ اب زری کا کیا ہونا تھا یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ پنچایت چودھریوں کے گاؤں میں سجی تھی، نہ چاہتے بھی صدام کو پنچایت کا احترام کرتے ہوئے چودھریوں کے گاؤں آنا پڑا۔ فضل خان، فیروز خان، صدام خان، عنایت اور بھی خاص ملازم سب تھے، جبکہ چودھریوں کا پورا گاؤں اکٹھا تھا، ارد گرد جمع تھا، جن میں کسی درخت کے پیچھے زری کا پوشیدہ وجود بھی تھا، جبکہ دوسری طرف ولی، شہریار، چودھری سکندر اور خاص ملازمین اور پنچایتی لوگ، اور بلکہ ان کے ساتھ پورا گاؤں کھڑا تھا۔ سیاہ کرتے میں وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، جیسے کسی چیز کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، مگر زری کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے جو کیا تھا اس سے اس کے ابا کا کتنا نقصان ہوا تھا، وہ کیسے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہاں تو فضل خان، تمہارے بیٹے نے ایک بار پھر دبی ہوئی دشمنی کو چنگاری دی، اس نے چودھریوں کا بہت نقصان کیا، سرپنچ فضل خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اس سے پہلے فضل خان جواب دیتے صدام نے سر جھٹکا۔ ہمارا طرف سے دشمنی کبھی دبتا نہیں، ہمارا پاس معافی لفظ نہیں، اگر ہم نے کیا ہوتا تو اس کالج کھیت کو نہ جلاتا، ان کا پورا گاؤں جلا ڈالتا۔ انتقام تو ایسا ہوتا ہے، یہ چھوٹا موٹا حرکت نوابوں کا شان نہیں۔ اس کے کڑک جواب پر فضل خان کا بس نہیں چلا اس کا ماتھا چوم لے۔ سرپنچ سمیت ولی اور شہریار نے بھی اس کو بری طرح گھور کر دیکھا، مگر ولی کا اطمینان قابل دید تھا، اب تک بھڑکا نہیں تھا، جبکہ صدام کا تو بیٹھنے کا انداز اس کے تن بدن میں آگ لگا ڈالتا۔ ہم لوگ معافی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، اور اس کا ازالہ بھی کرنے کو تیار ہے۔ کسی کے بھی بولنے سے پہلے فیروز کی جانب سے ادا ہوئے یہ لفظ صدام کا دماغ گھما گئے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے پہلے باپ کو اور پھر فیروز کی طرف دیکھا جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جب ہم کہہ چکا کہ ہم نے ایسا حرکت نہیں کیا تو تمہارا ذرا من ہے غلامی کرنے کا؟ تو بیٹھو اس پنچایت میں خود، ہم ڈنکے کی چوٹ پر سب کرتے ہیں، سمجھا؟ وہ گھررایا اور فیروز کو دیکھتا اٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، اپنی غلطی ماننا جرم نہیں، جبکہ سب جانتے یہ تم نے کیا۔ سرپنچ کی بات سن کر اس نے ایک پل کو سوچا، اتنا بھی مشکل اس بڈھے کی گردن دبا دینا۔ تم ثبوت دکھائے گا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ خون خوار ہوا۔ ثبوت بھی مل جائے گا نواب فضل خان، بلکہ ایک نہیں دو۔ ولی نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ صدام کی آنکھوں میں بس ایک پل کو حیرت ابھری اور پھر اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ صدام نے کوئی جواب نہیں دیا، سب بکواس تھا، اس نے ایسا کچھ نہیں کرایا تھا۔ ولی نے سر ہلایا کیونکہ صدام کی آنکھیں ثبوت مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیا تو وہ گدی سے ایک آدمی کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ صدام سمیت عنایت کو بھی بری طرح جھٹکا لگا، وہ ان کے ڈیرے کا خاص ملازم تھا جو کل ہی شہر کی چھٹیاں لے گیا تھا۔ عنایت نے اس کے کان میں جھک کر بتایا، جی مجھ سے یہ کام صدام سائی نے کروایا اور پھر شہر فرار ہونے کا کہا، یہ میرے پاس ٹکٹ بھی ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ آپ آئیتے گیا ہوں۔ تو سب صدام کی جانب دیکھنے لگے جو خاموش کھڑا تھا، مگر آنکھوں میں ایسا تاثر تھا کہ ایک ایک شخص کو چیر دے گا۔ اب بھی یہی کہو گے؟ سرپنچ بولے۔ ہم نے جو نہیں کیا وہ 1000 لوگ بھی سامنے کھڑا ہو کر کہے تب بھی نہیں مانے گا، اس پنچایت میں ہمارا بیٹھنا بیکار ہے، سمجھا؟ وہ کڑک لہجے میں کہتا اس سے پہلے وہاں سے جاتا کہ ولی کی پکار پر رکا۔ تم ازالے کے بنا نہیں جا سکتے، وہ بولا۔ صدام مسکرا کے پلٹا۔ ٹھیک ہے، کتنا رقم مانگتا ہے؟ ہمارا مقام تم پر چند پیسے پھینک کر نہیں گرے گا، جو ہم نے نہیں کیا وہ نہیں کیا، اس نے ایک بار پھر سے کہا۔ تو ولی کا کہکا ابھرا۔ ازالہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا سرپنچ جی، میرا اور نوابوں کے بیٹی کا چکر چل رہا ہے، ان سے کہو سیدھی طرح اپنی لڑکی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ اس نے جیسے یہ بات ادا کی، شہریار حیران کن اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ صدام کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر چھپٹا اور اس کے گال پر کئی تھپڑ مار کر اس کی گردن دبوچے کھڑا تھا۔ فیروز بھی حیران تھا اور صدام کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ولی بالکل مطمئن سا تھا، جیسے اپنے بولے کے جملوں سے اس نے صدام کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ کیا بکواس کرتا ہے؟ تیری بوٹی کتوں کو کھلا دے گا اگر تو نے ہمارا بہن کو بیچ میں گھسیٹا، اور تم تو ہو ہی گھٹیا نسل، عورتوں کو پنچایت میں اچھالتا، مگر یاد رکھ وہ نواب صدام فضل خان کا بہن ہے، سمجھا؟ وہ اس کی گردن پر گرفت حد سے زیادہ بڑھا چکا تھا جیسے ابھی مار دے گا۔ ولی کا سانس اکھڑا اور اس نے خود ہی اسے زور سے دھکا دیا۔ تم پنچایت کے اصولوں کے خلاف جا رہے ہو، سرپنچ بولے تو فضل خان نے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تحمل کرو سائیں، ہم دیکھتا ہے۔ وہ آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا کہتے ولی کی طرف بڑھے، جبکہ فیروز نے صدام کا بازو سختی سے جکڑا جسے اس نے جھٹکے سے چھڑایا، اور گھور کر فیروز کو دیکھا۔ تم ہمارا بیٹی کا نام بھی کیسے لے سکتا ہے؟ فضل خان غصے سے بولے۔ سیدھی سی بات ہے فضل خان، تمہاری بیٹی اور میری عاشقی چل رہی ہے، جس کی کئی نشانیاں میرے پاس، تو سیدھی طرح ازالے کی صورت میں اسے رخصت کر دو۔ ولی فضل خان کے منہ تو کبھی نہیں لگنا چاہتا تھا، پھر بھی تحمل سے جواب دی کیونکہ وہ صدام کی دکھتی رگ پکڑنا چاہتا تھا جس سے پل پل مرے۔ بابا صاحب تم راستے سے ہٹ جاؤ، اس کا خون کر دے گا، ہم بار بار بکواس کرتے ہیں، نیچ۔
صدام ایک بار پھر چیخا تو عنایت اس کے نزدیک ہے۔ خان، پنچایت کے خلاف جا کر ہمارا نقصان ہوگا، وہ نرمی سے بولا۔ تو سالہ گالی دیکھتا نہیں ان کو اور مجھے سمجھاتا ہے۔ وہ عنایت پر چیخا۔ اس کا پورا گاؤں دیکھ رہا تھا، جبکہ زرش تو درخت کی اوٹ میں کانپ اٹھی تھی۔ کیا نشانیاں تمہارا پاس؟ فضل خان مطمئن سے ہوتے ہوئے کیا ہو سکتی تھی جب جانا کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی، مگر ایک جھپاکا سے ان کے دماغ میں جب وہ روتی بھی گھر پلٹی تھی تو ان کو فکر سی لاحق ہوئی۔ ولی نے دوپٹہ اور موبائل سرپنچ کے سامنے پھینکا۔ یہ دوپٹہ میری عاشقی کی نشانی، یہ میرے اس کی بہن کے ساتھ چکر کی۔ دوپٹہ تینے نہر چ چھوڑ دیتا سی، اور اس موبائل میں میری اور اس کی لاکھوں تصویریں، اور یہ موبائل بھی اسی کی بہن کا ہے۔ وہ جان بوجھ کے گھٹیا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ برسوں بعد نوابوں کو زک پہنچانے کا موقع ملا تھا، کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ میں لگتا بغیرت نے نا تصویراں بھی کر لی ہیں، ایڈٹ کر لی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ شہریار نے سختی سے نیچے آواز میں پوچھا۔ چپ رہو، ولی نے آنکھوں سے اسے منع کیا، جبکہ فضل خان سمیت صدام کے قدموں تلے بھی زمین کھسک چکی ہوئی۔ یہ موبائل، یہ دوپٹہ جانا ہی تھا، کیونکہ یہ سوٹ اس نے اسے خود لا کر دیا تھا، اور موبائل تو اس نے ضد کر کے لیا تھا۔ سرپنچ نے قدرے چھوٹی عمر کے لڑکے سے وہ موبائل کھلوایا۔ اس میں واقع جانا کہ ولی کی تصویریں تھی۔ صدام کے سر پر گویا خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح اس دوپٹے اور موبائل کو جھپٹ کر ولی کو دھکا دیتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ولی کے لبوں کی مسکراہٹ زبردست تھی۔ فضل خان، پنچایت کا فیصلہ سن کر جاؤ۔ سرپنچ کی آواز پر رک کر دیکھنے لگا۔ بیوی کا دھوکہ ان کے لیے شاید کم تکلیف دہ تھا جتنا آج بیٹی نے توڑا تھا۔ آج سے 5 دن بعد تمہاری بیٹی پوری عزت سے چودھری ولید مرتضیٰ کی زوجیت میں آ رہی ہے۔ چودھریوں کے نقصان کے ازالے کے ساتھ ساتھ تمہاری عزت بھی بچ جائے گی۔ وہ مٹھیاں بھیجتے فیصلہ سن کر وہاں سے نکل گئے۔ ایسے کوئی لعنتی قسم کے مچھر ہے نا، میں کیا ہی بتاؤں۔ یہ پیسے لو، روح پوش ہو جاؤ۔ ولی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے کیا نہیں میں نہیں جانتا، مگر نواب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شاید تمہیں اپنی بوٹیاں بھی کہیں نہ ملے، تو بہتر ہوگا دفع ہو جائیں گے۔ آدمی نے اپنے ہاتھ میں پیسے رکھے تو وہ سر ہلاتا پلٹ گیا، جبکہ وہ شخص منتھم سا مسکرایا تھا۔ پنچایت کا عجب فیصلہ، وہاں پر ثبوت، ان کی عزت کی دھجیاں اڑ چکی تھی۔ خیر کچھ سکون و تسکین ملی تھی دل کو صدام فضل خان کو تکلیف میں دیکھ کر۔ ہناکڑا آدمی ہے جانا۔ تیز چنگاڑتی آواز حال میں گونجی تو وہ کچن میں سے باہر نکلی۔ آج صدام کی آنکھوں میں وہی خون تھا جو کچھ عرصے پہلے انہوں نے فضل خان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جانا جو کمرے میں تھی، اس کی آواز پر گھبرا کر کمرے سے نکلی۔ جی لالا۔ صدام کی سرخ آنکھوں سے اسے خوف آیا۔ وہ اس کے سامنے جیسے ہی صدام کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور کھینچ کر اس کے نازک گال پر پڑا۔ وہ ہونک رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو صدام؟ بہن پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ان سے برداشت نہ ہوا تبھی سب سے پہلے اپنی بیٹی کے نزدیک ہوئی، جو بے یقینی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنا منہ اور اپنا بکواس بند کر، دوبارہ ہماری آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ معقول اتارتا وہ جانا کی طرف متوجہ ہوا، جس کے ہاتھ میں اپنا دوپٹہ اور موبائل دیکھ کر تھک سے رہ گئی۔ وہ خود ہی خاموشی سے ایک طرف ہوئی تو صدام نے جانا کا بازو پکڑا۔ تم ہمیں بتائے گا ہمارا پیار، ہمارا محبت، ہمارا مان، ہمارا اعتبار میں کہاں کمی رہ گیا کہ تم اس عورت پر چلا گیا؟ وہ چیخا، آنکھیں بے حد سرخ تھی، جس سے اس کی تکلیف، اس کے اقتدار کے ٹوٹنے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لالا، وہ سسکی، جبکہ فیروز خان فضل خان بھی موجود تھے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تم نے ہمارا اعتبار توڑ دیا جانا، وہ نیچ کے ساتھ یاری لڑا کر۔ ایک بار پھر تم ہمارا سر کٹوا چکا، تم ہمارا دل چیر کر خوشیاں منائے گا اس ولی کے ساتھ؟ وہ اسے جھنجھوڑتا خود بھی کافی اذیت میں لگا، جبکہ جانا نے نفی کی۔ لالا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نہیں جانتی کسی ولی کو۔ لالا یہ تو یہ کیسا لگا گیا تمہارا اس کے پاس؟ تمہارا عزت، یہ اس نے دوپٹہ اس کے منہ پر مارا، یہ تمہارا عزت اس کے ہاتھ میں تھا، غیر کے ہاتھ میں اپنا بہن کا عزت دیکھ کر ہمارا دماغ اس دن پہ پہنچ گیا جبکہ ہم نے اس عورت کو اپنے عاشق کے لیے مرتا دیکھا۔ وہ اس کو خود سے پرے دھکیل کر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ لالا وہ تو نہیں، میں تو نہیں جانتی، میرے کبوتر مارے تھے انہوں نے، میں صرف بدلہ لینے کے لیے ندی پار کر گئی، استبل میں گئی، مجھے اس کا گھوڑا اچھا لگا، مگر وہاں وہ آ گیا اور میں بھاگی تو میرا دوپٹہ وہیں رہ گیا اور موبائل بھی، خدا کی قسم میں نہیں جانتی اس کو۔ وہ روتی روتی ہچکیاں بھرتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی نہیں تھی اور کتنا بڑا الزام لگ گیا تھا اس پر۔ صدام کو اس کی بات پر یقین آ گیا۔ وہ جانتا تھا جس کے قریب ہوتے وہ اسے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر جانا کی چھوٹی سی غلطی نے آج اسے بڑے خسارے میں کھڑا کر دیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ جانا دھیرانی، فضل خان اس کے قریب گیا۔ بابا صاحب میں نہیں جانتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی۔ وہ بلک اٹھی تھی۔ صدام نے اس کے اوپر دوپٹہ پھینک کر موبائل کو دیوار پر اتنی شدت سے مارا کہ وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جلا ڈالو عنایت اس موبائل کا ایک ایک ذرہ، اس نے کہا کمرے میں جاتا کہ جانا جلدی سے اس کے سامنے۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا آئیڈل، اس سے کیسے خفا رہتا، وہ کیسے سکون میں رہتی۔ ہماری نظروں کے سامنے مت آنا جانا، ہم تمہارا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ضبط سے بولا۔ لالا مجھے معاف کر دے، اس نے ہاتھ جوڑے۔ اس کی ایک خطا کیا کر گئی تھی جانا؟ ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا۔ ہم اپنے دل کو چیر کر رکھ سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے، مگر اپنے ساتھ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا، سمجھا؟ 5 دن بعد اس نیچ کا ہو کر تمہارا ہمارا واسطہ ختم۔ وہ فیصلہ سنا کر اوپر چلا گیا، جبکہ حیران و حق تک رہ گئی۔ چاری جانا نہ بڑی پیڑی ہوئی، دونوں ڈنگراں دی دشمنی وچ جانا پیس گئی۔ تو لالا بدلا ہن آرام ہی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی پر الزام لگا کر اچھا نہیں کیا، شہریار نے اسے غصے سے کہا، جبکہ دادی اس کی بلائی لے رہی تھی۔ جشن بناؤ میرے بھائی، جشن! میرے باپ کا خواب تھا ان کی عورت ہماری حویلی میں آئے،
لو وہ خواب پورا ہو گیا، بلی بہت خوش تھا۔ بکواس کر رہے ہو؟ شہریار نے سنجیدگی سے دیکھا۔ دوسروں کی عزتیں اچھال کر اپنی عزت کی بھی فکر کر لو کہ تمہاری عزت پر ہی بات نہ بن جائے، وہ بولا جبکہ اس کی ماں نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ جبکہ دادی نے ان دونوں کو گھورا۔ پہلے اپنی عزت سنبھال لو، بلی نے آنکھیں گھما کر گویا تانا مارا جو شہریار پر جیسے جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ وہ پاس پڑا آواز نیچے پھینکتا کمرے سے نکل گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے ولی، ماں نے اس کو افسردگی سے دیکھا جس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ بڑا ہی چل بلتے لانتی ہے۔ بدلہ لے لیا میری جان میرا شیر، دادی جان نثار ہو رہی تھی۔ کہاں دادی، ان کی اتنی چھٹانگ بھر کی عورتوں میں بھی اتنی جرأت ہے کہ ندی پار کر کے بدلہ لینے پہنچ جائے؟ جب تک مسل نہیں دوں گا سکون نہیں ملے گا۔ بدلے تو اب شروع ہوں گے، سمجھو صدام خان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کا کلیجہ کھینچا میں نے۔ وہ سکون سے بولا تو دادی ہاں جی، جگ جگ جی میرے لاڈلے، بس وہ آئے تو میں اس منحوس سے اپنے بیٹے کی موت کے بدلے لے کر اپنے دل کو تسکین دوں گی۔ وہ بولی تو بلی نے سر ہلایا۔ کیوں نہیں دادی، وہ ہنسا۔ مگر بلی، میں اپنی نسل آگے سے چلنے نہیں دوں گی، بتائے دے رہی ہوں، وہ کچھ خفگی سے بولی تو وہ ہنسا۔ جو حکم، سر خم کرتا ان کے پاس سے مسکراتا وہ اٹھ کے، جبکہ آنکھوں میں ڈیری ڈیری آنکھیں اتری تھیں۔ لانتی چول، کل کالج مت جانا زریش، اماں نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کیوں اماں؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو صدام سے ملنے کو بے چین تھی مگر خوفزدہ بھی تھی کیونکہ اس کے غصے کی تاب کیسے لاتی۔ تجھے کل لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، وہ بولی تو زری روٹی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اماں، اس نے حیرانی سے کہا۔ کیوں، کیا شادی نہیں کرنی تیری؟ میں نے، وہ ہلکا سا مسکرائے خود روٹی پکانے لگی۔ مگر مجھے نہیں کرنی، اس نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا۔ چل پگلی، تیرے سوچنے کی باتیں نہیں، اور تو آرام سے بس سو جا، وہ بولی تو زرش کو آگے بولنا بیکار لگا۔ وہ سوچ میں بھی معمولی سے یہ تصور نہیں لا سکتی تھی کہ اس کی شادی ہے، اس کے رشتے، یہ کوئی ایسے ہی عام سے اسے دیکھنے آ جائے اور اس کا علم صدام کو ہو جائے تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ پہلے جو کچھ کل ہوا اس سب کے بعد لازمی صدام کا غصہ سوا نیزے پر ہوگا۔ وہ سوچتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی، کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ خدیجہ نجیب حیدر، ویری 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 نائس ناول، ریئلی لائک، کاش 2 سے 3 ایپیسوڈ اور بھی ہوتے اس کے۔ تھینک یو ویری مچ خدیجہ، آئی ایم گلیڈ آپ کو پسند آیا۔ ڈیئر ولاگز موسٹ بیوٹیفل ایپیسوڈ، تھینک یو اسما۔ سائرہ ریاض، بیسٹ ایپیسوڈ، تھینک یو سائرہ۔ صباحت ندیم نے دل بھیجا ہے۔ میر خان، زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو میر خان۔ تھینک یو ریجا بھی، بہت اچھا ہے ناول، ویلکم ڈیئر میر خان۔ نائس ایپیسوڈ، بہت مزہ آیا سن کر، تھینک یو ویری ڈیئر شیلو۔ تھینکس فار یور ایفرٹس اریج، ویلکم مائی ڈیئر سائرہ۔ ماشاءاللہ کافی ایپیسوڈ اکٹھی پڑھتی ہیں، اللہ ہمت دے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو سائرہ۔ انجلی پانڈے، اور کتنے پارٹ ہیں ابھی اس کے؟ جتنے رائٹر لکھ لیں، کیونکہ ابھی تک رائٹر نے جتنا لکھا تھا نا وہ میں نے دے دیا ہے۔ ابھی رائٹر نے بولا شاید فرائیڈے کو، مطلب ویکینڈ پہ آئے گی اس کی ایپیسوڈ نا، تو اب رائٹر جب بھی جیسے دیں گی نا ویسے ہم انشاءاللہ اللہ خیر رکھے ریکارڈ کر لیں گے اور آپ کو مل جائے گی قسط، ٹھیک ہے۔ ویسے رائٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ ناول اینڈنگ کی طرف ہے، کچھ ایپیسوڈ ہی ہیں اس کی، ایک ہو جائے گی نہیں تو 2 ہو جائیں گی۔ سائرہ ریاض، ویری گڈ ناول اینڈ ویری بیسٹ ناول، تھینک یو سو مچ سائرہ۔ بشریٰ اعظم، ویری نائس ایپیسوڈ، زبردست، تھینک یو ویری مچ بشریٰ۔ مبشرہ کاشف، ویری نائس، تھینک یو مبشرہ۔ شیلو، بہت اچھا تھا، لولی اسٹوری، تھینک یو ویری مچ شیلو۔ سحر اقبال، گڈ، تھینک یو سحر۔ مدیحہ مغل، ناول اچھا تھا، شکر ہے لمبی نہیں کی، سب اچھے تھے اور آپ کی آواز کا تو ابھی جواب نہیں، لو یور وائس، تھینک یو ویری مچ مدیحہ۔ آپ کو پسند آیا، آپ کو میری وائس پسند آئی، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو گائز، یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی مجھے اجازت ہے، میرے سر میں نا بہت ڈرڈی قسم کی درد ہو رہی ہے، اتنی شدید درد ہو رہی ہے میری، یہ میں ڈھیٹوں کی طرح ریکارڈنگ کر لی ہے، نہیں تو اسکرین بھی نہیں دیکھی جا رہی ہو، بس درد بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک آنکھ میں اور یہ سر میں، پہلے اس طرف ہوئی تھی رائٹ سائڈ میں، اب دوسری سائڈ پہ بھی ہو رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی ہو رہی ہے۔ اب میڈیسن لیتی ہوں تو میں جا کے لیٹتی ہوں۔ تو خیر، آپ کو قسط کیسی لگی بتائیے گا ضرور، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔